السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ كمصباح فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله۔ أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر، جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، دروس میں بھی جو درس ہمارے یہاں چلتا ہے، اس دروس میں بھی میں نے اصلاح معاشرہ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، یعنی لوگوں کے اخلاق کو بنانا، جو خوبیاں مسلمانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے جس سے معاشرہ ہمارا جو مثالی بنے، وہ ساری چیزیں میں رکھ رہا ہوں۔ اور آج کے دوستو اس درس میں بھی میں یہی چیزیں منتخب کر کے لایا ہوں کہ اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں تو ہم اسلامی بھائی چارہ قائم کر سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا سکتے ہیں، اور دوستو ہمارے معاشرے میں بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی دوسرے کے لیے مثال بن سکتا ہے اگر یہ خوبیاں، یہ حقوق مسلمان اپنے حقوق ادا کریں تو۔ دیکھیے دوستو، مسلمان تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے، آپس میں دوستو ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھائی چارے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دوست کا مطلب ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
اور جو اللہ رب العالمین نے ان پر 5 وقتہ نماز جو فرض کی ہے اسے مل کر ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان کی زندگی کا اہم شعار، ان کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اس طرز سے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اس طرح کی جو زندگی گزارتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو رب العالمین کی رحمتوں کے مستحق ہیں۔ اس آیت سے دوستو یہ چیز آپ اخذ کیجئے کہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ جب کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے تو کوئی مومن مرد اگر کسی مسلمان کو دیکھے تو اس سے یہ چیز دوستو برداشت نہیں ہوگی، فوراً اسے برائی سے روکے گا اور نیکی کا حکم دے گا، اور اس تعلق سے محمد رسول اللہ کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کے سامنے رکھ کر اسے ڈرائے گا اسے برائی سے۔ تو مومن کا مددگار ہوتا ہے نیکی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر اسے اللہ نے خوشحالی عطا کی ہے تو اپنے مال میں اپنے غریب بھائی کو شامل کر کے اسے اپنے خوشیوں میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ ہے دوستو مومن۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل جسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، آپس میں ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایسے ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہوتی ہے، ایک جسم کی مثال ہوتی ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ جسم کے عضو میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے، یہی مومنوں کی مثال ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپس میں ایک مسلمان کو کہیں تکلیف ہوتی ہے، دوسرا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے اس کے لیے، دوسرا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے اس کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں یہ جو بھائی چارہ ہوتا ہے نا، آپس میں ایک دوسرے سے جو تم مل جل کر رہتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو یوں ذکر کیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو اور رب کی اس فضل کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا تک نہیں چاہتے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر کے، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر کے اللہ نے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ نیز اللہ نے فرمایا ما الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ولکن اللہ الف بینہم۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔ اے نبی، آپ زمین پر موجود تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے تب بھی مومنوں کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے۔ دیکھیے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں دوستو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو عرب قبیلوں میں جنگیں ہوتی تھی، سالوں سال تک چلتی تھی وہ جنگیں، سالوں سال تک۔ مدینے کے دوستو 2 قبیلے اوس و خزرج، یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ ان میں ایک جنگ چھڑی تھی جو جنگ بواس کے نام سے مشہور ہوئی، 40 سال تک یہ جنگ چلی تھی، 40 سال تک۔ یہ جو اسلام آیا نا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اسلام آیا، مسلمانوں نے اسلام کو قبول کیا، عرب قبیلوں نے، تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی وجہ سے اللہ نے مومنوں کے دلوں میں الفت پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف پر دوسرا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے۔ دیکھیے عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کو فتح کیا، حنین کو فتح کرنے کے بعد محمد رسول اللہ نے وہاں پر انصار کو مال غنیمت نہیں دیا، آپ نے ان مسلمانوں کو دیا جو نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، نئے نئے اسلام کے اندر آئے تھے۔ کیوں؟ ان کی تالیف قلب کے لیے۔ اللہ کے رسول نے
کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ مال دیا کہ ان کو دیکھ کر دوسرے غیر مسلم اسلام لائیں، یا آپ نے ان لوگوں کو دیا کہ ان کو اور دوں تاکہ یہ اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں۔ لوگوں کی دوستو تالیف قلب کے لیے اللہ کے رسول نے کچھ مسلمانوں کو بہت زیادہ مال دیا، وہاں پر آپ نے انصار کو محروم کر دیا، مال غنیمت نہیں دیا۔ اب انصار نے کہا کہ ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مال دے رہے ہیں جن کا خون ہمارے تلواروں سے ابھی ٹپک رہا ہے، ہاں کل تک ہم ان سے جنگیں کرتے تھے اور محمد رسول اللہ نے ہمارا ساتھ لیا، اور آج جب اسلام مضبوط ہو گیا، لوگ زیادہ اسلام کے اندر آ گئے تو اللہ کے رسول ہم کو یاد ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو مال سے محروم کر دیا۔ دیکھیے یہ باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انصار کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، او انصار کے گروہ، او انصار کی جماعت کیسی باتیں کر رہے ہو؟ الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی وآلتا فاغناکم اللہ بی ومتفرقین فجمعکم اللہ بی۔ او انصار کی جماعت، کیا تم تنگ دست نہ تھے؟ کیا تم فقیر و محتاج نہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تم کو مال عطا کیا ہے، یہ خوشحالی اللہ نے میرے ذریعے تم کو عطا کی ہے۔ کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی ہے۔ او انصار کی جماعت، تم فرقوں میں بٹے تھے، تم ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے، آپس میں تمہاری جو ملنساریاں ہیں، جو ہمدردیاں ہیں، میری بعثت کی وجہ سے ہے، اللہ نے جو تمہیں بھائی بھائی بنا دیا میری وجہ سے۔ محمد رسول اللہ کی ان باتوں پر انصار ہر بات کے جملے میں کہتے تھے کیوں نہیں، اللہ اس کے رسول کا بہت بڑا فضل ہے۔ دیکھیے مسلمانوں، یہاں تک آتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ محمد رسول اللہ کے اس سوال پر انصار دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کیوں نہ روتے؟ ان کی مربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے رسول جب اس قوم کے اندر آئے، گناہوں کے اندر لتڑی ہوئی دوستوں قوم تھی، اس قوم سے زیادہ دوستوں گناہوں میں گری ہوئی اور سب سے پست کوئی قوم نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ نے ان کے معاشرے کو گناہوں سے پاک کیا، ان کی روح پر پہرے بٹھائے، ان کے خیالات پر قدانین عائد کی، اور انہیں لذت دنیاوی لذتوں سے اٹھا کر اخروی لذتوں کا مزہ عطا کیا۔ اور اسی قوم نے جو بات پہ لڑنے والی قوم تھی، اخوت و ہمدردی اور ملنساری، ایثار و قربانی کی ایسی مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک تاریخ ایسی مثالیں لانے سے قاصر رہے گی۔ مسلمانوں، جو مدینے میں بھائی چارہ تھا، جو مدینے کی دوستوں اخوت و محبت تھی آپس میں مسلمانوں کی، جو مدینے میں مسلمان ایک دوسرے کے لیے اپنی ضرورتوں کو قربان کرنا چاہتے تھے، اگر آپ اپنے محلے میں وہی بھائی چارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وہی چاہتے ہیں کہ مدینے میں جیسے ہمدردی تھی ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ویسے ہمدرد بنے، تو مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور ان حقوق کو ہم نے دوستوں پسے پش ڈالا ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے حقوق کیا ہیں نہیں جانتا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں۔ مسلمانوں، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے محلے کو اگر مثالی بنانا چاہتے ہو، امن کی فضا قائم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال رکھے، یاد رکھیے گا دوستو، ان مسجدوں کو آباد کرنے مسلمان تبھی بنیں گے جب وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اگر دوستو حقوق کی آپ بات کریں نا تو حقوق میں سب سے پہلی چیز یہی رکھوں گا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے۔ دیکھیے، تمام برائیوں کی جڑ، بد کرداری کی سب سے بڑی علامت ہے کہ ایک مسلمان نفرت کرنے والا ہو اپنے مسلمان بھائیوں سے۔ سب سے دوستو بری علامت جو ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرنے والا بن جائے، بہت سارے فائدے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تحابوا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور ایمان والے تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ مسلمان جہاں بھی راستے میں ملے، چاہے وہ مسلمان تمہارے لیے اجنبی ہے یا تمہارا پڑوسی ہے،
سلام کرو. محمد رسول اللہ نے فرمایا سلام کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. اگر سلام کرو گے اجنبی مسلمان ہے جس کا زندگی میں تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, وہ بھی تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا. نیز آپ نے فرمایا تصافحوا یذهب الغل وتذهب الشحناء. آپ نے فرمایا مصافحہ کیا کرو. مصافحہ آپس میں, مصافحے سے کیا ہوگا؟ اندر کا جو بغض و کینہ, نفرت و عداوت ہے نا, محمد رسول اللہ نے فرمایا مصافحہ کرنے سے یہ نفرت, یہ بغض ختم ہو جاتا ہے. وتذهب الشحناء, اور آپ نے فرمایا دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں مصافحہ کرنے سے. وتحاطوا وتحابوا, اور آپس میں ہدیے دیا کرو. ہدیے دینے سے محبت بڑھتی ہے. یہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. مسلمانوں یاد رکھو, مسلمان جہاں بھی ملے اگر بھائی چارہ قائم کرنا ہے, اپنی سوسائٹی اور محلے میں محبت دوستوں پیدا کرنی ہے مسلمان کے دل میں, تو سلام کیا کرو اور مصافحہ کیا کرو. اور دوسری چیز دوستوں جانتے ہیں محبت کرنے سے آپس میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. ابو ادریس خولانی معاذ بن جبل سے کہتے ہیں, او معاذ بن جبل, محمد رسول اللہ کے صحابی سے کہتے ہیں, ابو ادریس خولانی تابعی ہیں, صحابی سے کہتے ہیں اے معاذ, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم مجھے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے, مجھے اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت ہے. ابو ادریس خولانی معاذ بن جبل سے کہہ رہے ہیں, ایک تابعی صحابی سے کہہ رہے ہیں. معاذ بن جبل نے ابو ادریس خولانی سے پوچھا اے ابو ادریس خولانی, اللہ کی قسم کھاؤ, کیا اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے, ابو ادریس خولانی نے معاذ بن جبل سے کہا ہاں اللہ کی قسم, میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ جیسا پرہیزگار انسان, آپ جیسا متقی انسان, آپ نمازی ہیں, آپ متقی ہیں, آپ سچے ہیں, آپ ایماندار ہیں, آپ کی ان خوبیوں کی وجہ سے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے. معاذ بن جبل نے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ ابو ادریس سنو, میں نے محمد رسول اللہ سے یہ سن کے رکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے, اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری سناتا ہے کہ جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں, میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں, میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گاؤں سے روانہ ہوا کسی دوسرے گاؤں کی طرف. یاد رکھیے مسلمانوں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. ہاں, اگر ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے محبت نہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں. اور محمد رسول اللہ نے فرمایا جب تک تمہیں اپنے مسلمان بھائی سے محبت نہ ہو تو تم جنت کے بھی حقدار نہیں ہو, جنت کا بھی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. چاہے دوستو آپ 5 وقتہ نمازی ہوں, کتنے بھی متقی و پرہیزگار ہو, آپ نے فرمایا تم جنت کا دعویٰ کبھی نہیں کر سکتے. جنت چاہیے تو محبت پیدا کرنی پڑے گی اپنے مسلمان بھائی کی, جس کے ساتھ ہم قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. اگر اس مسلمان بھائی سے نفرت ہے, اس کی گلا و گیپت ہمارے اندر پڑپ رہی ہے, اس کو دوستو حالانکہ قدم سے قدم تو ملا ہے, لیکن اگر دلوں سے دل نہ ملے تو محمد رسول اللہ نے فرمایا ایمان تمہارا مکمل نہیں ہے, چاہے تم 5 وقتہ نماز پڑھو. دیکھیے ابو ہریرہ کہتے ہیں جب محمد رسول اللہ نے فرمایا جب وہ آدمی اپنے گاؤں سے نکلا, اللہ نے بیچ راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا. فرشتہ وہاں بیچ راستے میں, جب یہ آدمی اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے کہا کہاں کا سفر ہے, کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جو گاؤں ہے نا فلاں, اس گاؤں میں جا رہا ہوں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے, اپنے بھائی سے ملنے کے لیے, اس کی زیارت کے لیے. اس فرشتے نے کہا حل لک علیہ من نعمت تربها, کیا وہ تمہارا احسان مند ہے جس کی وجہ سے تم اس سے ملنے جا رہے ہو؟ ہاں, اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا؟ اس نے کہا احسان تو نہیں کیا, بس مجھے اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت ہے. فرشتے نے کہا خوش ہو جاؤ, مجھے اللہ نے تمہاری طرف یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح تجھے اپنے اس بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے, اللہ نے بھی تجھ سے محبت کر لی ہے. اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا دوستو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے. اور محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 3 چیزیں ہوں, 3 خصلتیں ہوں, 3 عادتیں ہوں, اسے اپنے مسلمان بھائی کی خالص محبت نصیب ہو جاتی ہے. ہاں, اور یہ ایمان کی لذت, اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے. 3 خصلتیں کون سی؟ سب سے پہلی چیز اسے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو, اور دوسری چیز اسے کفر کی طرف واپس پلٹنا, کفر کی طرف پلٹنا, یعنی مسلمان سے پھر اسلام کو چھوڑنا,
اسی طرح ناپسند ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا۔ اور دوسری چیز محمد رسول اللہ نے فرمایا اسے اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث، سب سے بڑی دوستو سب سے بڑا فائدہ تو میں یہی کہوں گا کہ ایک مسلمان کو اپنے کسی مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، سایہ دے گا۔ اس دن میدان محشر میں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رب العالمین کہے گا رجلان، 2 ایسے آدمی تحابا فی اللہ و تباغضا فی اللہ، 2 ایسے آدمی، اللہ فرشتوں سے کہے گا 2 ایسے آدمیوں کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لاؤ کہ وہ کہیں پر جمع ہوئے تو رب کی محبت کی وجہ سے، جدا بھی ہوئے تو رب کی محبت کی وجہ سے۔ جو آپس میں محبت کرتے تھے انہیں کسی پیسوں کی لالچ یا کسی کھانے کی دوستو لالچ نے جمع نہیں کیا، بلکہ رب کی رضا کے لیے اور رب کی محبت نے ایک جگہ جمع کیا۔ جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوں، ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں، ایسے 2 آدمیوں کو اللہ کہے گا میرے عرش کے سائے کے نیچے لاؤ۔ آج ان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے، میرا عرش ان کے لیے سایہ بنے گا۔ دیکھیے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اتنے میں ایک اور صحابی بھی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہے اور ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بیٹھے ہوئے صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ جو آدمی جا رہا ہے نا مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ بات جو تمہارے دل کے اندر ہے تم نے اپنے بھائی سے بتائی؟ اس نے کہا بتایا تو نہیں ہے لیکن اس آدمی سے مجھے اللہ کی رضا کے لیے محبت ضرور ہے۔ آپ نے فرمایا جا دوڑ کے اپنے بھائی کو بتا کہ مجھے تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ ہاں کیوں؟ اس سے محبت بہت دیر تک قائم رہے گی۔ مسلمانوں بتا دیا کرو اگر آپ کو کسی کی نمازی سے محبت ہے، ہاں کسی سے اسی لیے محبت ہے کہ 5 وقتہ نمازی ہے تو اسے بتا دیا کرو کہ مجھے آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، پھر وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے گا اور یہ محبت محمد رسول اللہ نے فرمایا دیر تک قائم رہے گی۔ یہ ہے دوستو پہلا حق کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے، اور جو فائدے ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، ایمان کی لذت ہمیں محسوس ہوگی اگر کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ 3 فائدے ہیں اس کے۔ اب آئیے دوسرا دوستو مسلمان کا حق ہمارے اوپر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہو۔ ہمدردی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف ہمیں برداشت نہ ہو، مسلمانوں کی ترقی پر ہم خوش ہوں، ہاں مسلمانوں کو تکلیف ہو تو ہمیں بھی تکلیف ہو، اور حتی الامکان مسلمانوں کی تکلیف کے وقت ہم اسے کام آئیں۔ یہ ہے دوستو دوسرا حق، ہمدردی اسی کو کہتے ہیں۔ اور یہ ہمدردی صحابہ کرام میں کس طرح کوٹ کوٹ کے رب العالمین نے بر دی تھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ ہجرت کر کے آئے مکے سے تو محمد رسول اللہ نے سعد بن ربیع سے ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سعد بن ربیع جو مدینے میں سب سے زیادہ مالدار تھے، عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ قائم کیا۔ تو سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا بیٹھو یہاں بیٹھو، دیکھو میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اور یہ بات انصار بھی جانتے ہیں۔ ایسا کرتا ہوں میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ رکھ لیجئے ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس 2 بیویاں بھی ہیں، جو میری بیوی آپ کو پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے پر آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ ہاں کس قدر دوستو یہ ہمدردی، یہ چیز صحابہ کرام نے دوستو دکھائی، یہ ہمدردی۔ کہا جو بیوی آپ کو پسند ہو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے پر آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا کہا کہ بارک اللہ لک فی اہلک مالک، اللہ آپ کے اہل و عیال میں آپ کے مال میں برکت دے، میں خود ایک تاجر ہوں، مجھے بس مدینے کا راستہ دکھا دیجئے۔ ہاں یہ ہمدردیاں تھی، یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی فکر ہوتی تھی، ایک مسلمان اپنے بھائی کی ضرورتوں پر اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیتا تھا۔ اور آج وہ زمانہ ہے کہ کسی مسلمان کو دوستو مسلمان کی کوئی فکر نہیں۔ واللہ کہتا ہوں پڑوسی بھوکا مرے تو مرنے دو، ہم سکھی تو جگ سکھی، ہاں ہم سکھی تو جگ سکھی۔ آج یہ دوستو حالت ہے کہ آج ہمارے گھر میں، ورنہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری ہیں، آپ نے فرمایا جس مسلمان کے پاس
اضافی سواری ہو اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دے جس کے پاس نہ ہو، اور جس مسلمان کے پاس اضافی کھانے پینے کی چیزیں ہوں اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دے جس کے پاس نہ ہو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ سواری اور کھانے پینے کے علاوہ محمد رسول اللہ نے کئی ایسی چیزوں کا نام لیا، ہم نے تو یہ سمجھا کہ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ حق بنتا ہے ہمارے مسلمان بھائی کا۔ لیکن مسلمانوں آج حالت یہ ہے ایک مسلمان خوشحال ہے، پیسے والا ہے، مالدار ہے، لیکن پڑوسی بھوکا مرتا ہے، مرنے دو۔ اس کے گھر میں بیوی بچے بیمار ہیں، مرنے دو، اس کے پاس دوا کے لیے پیسے ہیں کہ نہیں؟ کون ہے جو مسلمان بھائی سے پوچھتا ہے تمہارے گھر پہ کھانا پکا یا نہیں پکا؟ کون ہے جو دوستو پوچھتا ہے؟ ضرورت سے دوستو اپنی ضرورت کی چیزیں تو چھوڑیے، ضرورت سے بچی ہوئی چیزیں ہم دوستو کچرے کے ڈبے میں ڈالنا تو گوارا ہے، لیکن توفیق نہیں کہ مسلمان بھائی کو پوچھ لیں۔ عبداللہ بن عمر نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا، اور وہ زمانہ محمد رسول اللہ کا زمانہ تھا، کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمان درہم و دینار کو ترجیح نہیں دیتا تھا مسلمان بھائی پر، اور آج وہ دور ہے کہ درہم و دینار کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور آج وہی زمانہ ہے، 500 روپے کے لیے دوستو ہم جھوٹی گواہی دینے کے لیے مسلمان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں بھی کھڑا کرنا ہو۔ آج وہ زمانہ ہے چند ہزار چند سکوں کے لیے خون کرنے کے لیے مسلمان بھائی کا مسلمان تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ تو نے اس کو عطا کیا تھا، خوشحالی عطا کی تھی، اے اللہ جب میں اس کے دروازے پہ پہنچا تو اس نے دروازے کو بند کر کے نیکی کو روک لیا تھا، پوچھ اس سے ایسا کیوں کرتا تھا، پوچھ اس سے۔ مسلمانوں حق بنتا ہے ہمارا کہ پڑوسیوں کا حال چال پوچھیں، حق بنتا ہے کہ تکلیف کے وقت ہم بھی تکلیف محسوس کریں اور حتی الامکان اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ صفت ہے جو صحابہ کی تھی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ مسلمانوں درہم و دینار ان پیسوں پہ مسلمان کے اوپر کبھی اپنے پیسوں کو ترجیح مت دو، مسلمان کے اوپر اپنے پیسوں کو قربان کرو۔ یہ وہ چیز ہے دوستو جو ہمارے معاشرے کو نکھارتی ہے، اٹھاتی ہے اور مثالی معاشرہ بناتی ہے۔ مسلمانوں تیسرا حق ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، جس کو کہتے ہیں خندہ پیشانی، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ ہم جب کسی مسلمان سے مصافحہ کریں، جب مصافحہ کریں تو چہرے سے لگے کہ ہاں یہ دل سے مصافحہ ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ نے ابو ذر سے کہا تھا کہ ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ اے ابو ذر نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، گرچہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا کیوں نہ ہو۔ اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کا اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ مصافحہ کرنا صدقہ ہے، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، کسی اندھے کو راستہ دکھلانا صدقہ ہے، بھولے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، یہاں تک کہ کسی اگر کنویں سے پانی بھر رہے ہو تو اپنے ڈول سے اپنے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ بھی ہے کہ جب بھی اس سے بات کرے تو خیال رکھے کہ میرے اس بات سے مسلمان کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچے گی، مسلمان کی عزت نفس مجروح تو نہیں ہوگی، مسلمان کے جذبات مجروح تو نہیں ہوں گے، اس بات کا خیال رکھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں آپس میں اچھی باتیں کیا کرو، بری باتوں سے شیطان جھگڑا کروا دیتا ہے، فتنہ فساد ڈلوا دیتا ہے، اچھی باتیں کیا کرو۔ اور محمد رسول اللہ نے ایک موقع پر کہا تھا آپ نے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی خالص محبت نصیب ہوگی، اور اس چیز کی مسلمانوں سخت ضرورت ہے اس بات کی جو 3 چیزیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، تمہارا مسلمان بھائی تمہیں جہاں ملے وہاں اسے سلام کرو۔ دوستو اس چیز کو آپ آزما کے دیکھیے، ہاں جس مسلمان بھائی سے آپ مصافحہ کریں گے نا، حالانکہ زندگی میں ہم نے پہلے کبھی اس کو نہیں دیکھا ہے، لیکن مصافحہ کرنے سے عجیب ایک رشتہ بن جاتا ہے، وہ آپ کے سلام کو کبھی بھولتا نہیں ہے، پھر آپ کو کہیں بھی دیکھے گا،
آپ کو مڑ کے سلام کرے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے سلام کیا ہے. کیوں؟ ایک محبت قائم ہو گئی. اور یہی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے. آپ نے فرمایا جہاں بھی ملو اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرو، اس سے تمہیں اس کی خالص محبت نصیب ہوگی. اور دوسری چیز، مسلمان بھائی کئی مجلس میں آئے تو اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دو. اور تیسری چیز، اپنے مسلمان بھائی کو اس نام کے ساتھ پکارو جو نام اس کو اچھا لگتا ہو، جو نام اس کو پسند ہو. ہاں، اگر کوئی عبد الرزاق ہے، ہم اس کو رزاق کہہ کر پکاریں، دوستو اس مٹھاس کے ساتھ وہ ہماری طرف مڑ کے نہیں دیکھے گا، اس محبت کے ساتھ نہیں دیکھے گا جس محبت کے ساتھ دیکھنا چاہیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ. دیکھیے، اگر کسی عبد الرزاق کو آپ رزاق کہہ کر پکاریں اور اسی رزاق کو آپ عبد الرزاق کہہ کر پکاریں، اس کی جو پلٹ کے جواب دینے میں ضرور دوستو آپ فرق محسوس کریں گے. الگ ہی مٹھاس ہوگی اگر اچھے نام کے ساتھ پکاریں گے. اور یہی وہ 3 چیزیں ہیں محمد رسول اللہ نے فرمایا، یہ 3 چیزیں جس مسلمان بھائی کے اندر ہوں، مسلمان بھائی کو جہاں دیکھو سلام کرو، مجلس میں بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اور اس مسلمان کو اس نام کے ساتھ پکارو جو نام اسے پسند ہو. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں تمہیں سامنے والے مسلمان بھائی کی خالص محبت نصیب ہوگی. اور دوستو، اچھی گفتگو کے بعد یہ 3 چیزیں میں درس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے رحم دل ہو، نرم دل ہو اور تواضع کے ساتھ پیش آئے. دیکھیے، اللہ نے صحابہ کی ایک صفت بیان کی ہے، رحماء بینہم. صحابہ کافروں پر سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں. اور نرم دوستو، نرمی ایسی چیز ہے جو آپ کے اخلاق کو بھی سنوارتی ہے، معاشرے میں آپ کو بالکل سب سے الگ کر دیتی ہے. نرمی دوستو وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے عائشہ سے کہا تھا، اے عائشہ نرمی اختیار کرو. اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی سے اللہ وہ چیز عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا. اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان نرم اور آسان ہو، نرم اور آسان کا مطلب سمجھتے لین دین کے وقت مسلمان بھائیوں کے ساتھ آسانی کرے، نرم مزاج ہو، نرم دل ہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کے قریب رہتا ہو، ایسے مسلمان پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے جو نرم مزاج ہو، نرم دل ہو. اور تواضع، محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے میری طرف وحی کی ہے. کون سی وحی کی ہے؟ کہ میں تواضع اختیار کروں. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھک کر ملے. مسلمانوں، پھلدار وہی درخت ہوتے ہیں جو جھکے ہوتے ہیں، جو درخت کھڑے ہوتے ہیں ان پہ کبھی پھل نہیں آتے. مسلمانوں جھک کے ملو. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی اور تواضع سے کبھی عزت میں اللہ کمی نہیں کرتا. تواضع کے ساتھ ملیں گے. آپ بیٹھے ہیں کرسی پر، دوسرا مسلمان کو آتے دیکھ کر اٹھ جائیں، آئیے آپ بیٹھیے، آئیے آپ بیٹھیے. مسلمان پانی کے لیے اٹھے، فوراً آپ اس کے لیے پانی لے کر حاضر ہو جائیں. یہ ہے تواضع. مسلمانوں، مسلمان کے دل میں آپ گر کر جائیں گے. اور یہ وہ خوبیاں ہیں جس سے اللہ رب العالمین ہماری عزت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ ہماری عزت میں مسلمانوں کے حق میں رحم دل ہو، نرم مزاج بن جاؤ اور تواضع کے ساتھ ملو اپنے مسلمان بھائیوں سے. یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہمارے دوستوں معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو ایک مثالی سوسائٹی بناتے ہیں. دوستوں، ایک چیز دوستوں میں بتاتا ہوں، اگر محبت و بھائی چارہ قائم کرنا ہے نا، اس چیز کو آزما کے دیکھیے گا. مسلمان بیمار ہو، ہاسپٹل میں ہو یا گھر پہ ہو، عیادت کرنے کے لیے پہنچ جائیے. عیادت کرنے والا مسلمان جو بیمار ہے آپ کو دیکھے گا نا، آدھا تو آپ کو دیکھ کر وہ صحیح ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میں اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، ہاں میں اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اتنا ملتا جلتا بھی نہیں، میں زندگی میں کبھی اس کو کام بھی نہیں آیا، لیکن دیکھیے تو صحیح میں بیمار ہوا، اس کو کتنی تکلیف ہوئی، مجھے دیکھنے کے لیے آ گیا، مجھے فکر تو ہے. مسلمانوں، بے نمازی انسان کی بھی عیادت کرنے والے اگر مصلی پہنچ جائے نا، نماز پڑھنے والے، شرم محسوس ہوگی اس کو، ہاں نادم اور شرمندہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس خوبی کی وجہ سے نمازی بن جائے. ہاں، یہ محبت قائم کرنے کا آپس میں سب سے بڑا اچھا طریقہ اور راستہ دوستو ذریعہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح میں اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. ہاں، اور جو شام کو چلا جائے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی جو بیمار ہے
اس کی حال چال پوچھنے کے لیے اس کے گھر یا ہاسپٹل میں جاتا ہے، جب تک وہ بیمار کے پاس رہتا ہے جنت کے میووں میں رہتا ہے، جنت کے میووں میں رہتا ہے۔ اور جب میں اپنے گھر سے مجھے پتا چلا کہ ابو بکر یا زید بیمار ہے اور میں اس کی عیادت کے لیے نکلا، ہاں ہم مسجد سے باہر نکلے، میں نے پوچھا کہ یار آج بکر کیوں نہیں آیا، زید نماز کے لیے کیوں نہیں آیا؟ آپ نے بتایا کہ مولانا وہ بیمار ہے۔ ہاں اب میں کہتا ہوں کہ چلو یار اس کی خیریت پوچھتے ہیں۔ اب یہاں سے نکلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار کی عیادت کے لیے نکلتے ہو نا تو اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ تم کتنے اچھے ہو، تمہارا چلنا بھی اچھا ہے اور تم نے جنت میں اپنے لیے گھر بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے جب ہم کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے کتنے اچھے ہو تم، تمہارا چلنا بھی اچھا ہے، مبارک ہو کہ جنت میں تم لوگوں نے اپنے لیے گھر بنا لیا۔ مسلمانوں یہ خوبیاں ہیں، یہ ساری وہ دوستوں خصوصیات ہیں جو ہمیں نمایاں کرتی ہیں اپنے معاشرے میں، بااخلاق بتاتی ہیں دوسروں کے سامنے، اور یہ بڑی دوستوں تقویت پہنچاتی ہیں بھائی چارہ قائم کرنے میں۔ معاشرے کو دوستوں پرامن اگر فضا قائم کرنی ہو نا، تقویت پہنچاتی ہیں یہ چیزیں۔ ایک اور چیز ہے دوستوں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، ہاں اگر کوئی مسلمان خیر خواہ نہ ہو اور اچانک وہ جھوٹے خیر خواہی جتاتا ہے تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ جانتا ہوں تم میرا کتنا خیر خواہ ہے، ہاں جانتا ہوں، چل یار رہنے دے، جانتا ہوں تم میرا کتنا خیر خواہ ہے۔ ہاں کیوں دوستوں جھوٹے کسی کو خیر خواہی جتانا؟ یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک سچا مسلمان نہیں کہلا سکتا، کامل اس کا ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ نہ ہو۔ خیر خواہ کا مطلب سمجھاؤں کہ جب تک جو مسلمان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں ہماری بربادی ہمیں ناپسند ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ بربادی اپنے مسلمان بھائی کے بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ مجھے میری ترقی پسند ہے، مجھے کوئی خیر و بھلائی پہنچے مجھے پسند ہے، یہ چیز مجھے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند ہونی چاہیے۔ مجھے میرا گھاٹا نقصان ناپسند ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا کامل مومن تب کہلاؤ گے کہ تمہیں اپنے مسلمان بھائی کا بھی گھاٹا اور نقصان ناپسند ہونا چاہیے۔ یہ ہے دوستو خیر خواہی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوستو تعاون، ہاں ایک آدمی مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ یار میرا رشتہ دار بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میری خالہ بیمار ہے، ذرا آپ مسجد میں تعاون کے لیے اپیل کر دینا۔ ہاں آپ کی اپیل سے فرق پڑے گا، ہاں میں اپیل کروں گا، میری اپیل اور آپ کی درخواست میں زمین و آسمان کا، یہ اس کو کہتے ہیں سفارش۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیکی کے کاموں میں کوئی مسلمان بھائی آ کے کہتا ہے نا سفارش کر دو، ہاں سفارش کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کسی امیر انسان کو جانتے ہیں، میں غریب ہوں، میرا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، میں ڈائریکٹ اس امیر کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ مجھے آپریشن کروانا ہے، آپریشن میں اتنا خرچہ آ رہا ہے، میں ڈائریکٹ جاؤں گا، اس آدمی پر میری بات کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا آپ بات کریں گے اثر ہوگا۔ ہاں میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں جانتا ہوں علی بھائی کو، میں اس کو نہیں جانتا جو امیر آدمی ہے، میں علی بھائی کے پاس آیا، میں کہتا ہوں علی بھائی میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ اس مالدار انسان کو جانتے ہیں، ذرا آپ میرے لیے سفارش کر دیں گے، ذرا آپ میرے لیے سفارش۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کرنا چاہیے، حق ہے، تمہارا حق بنتا ہے مسلمان بھائی کا کہ سفارش کرنا چاہتا ہے، تمہارے سفارش سے اگر اس کا بنتا ہے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا، کر دو نا سفارش اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سفارش پر تمہیں بھی اجر ملتا ہے۔ اور مسلمان، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں کہ مسلمانوں کی مثال ایک دیوار کی طرح ہے، دیوار دیوار دیوار، یہ ہے دیوار۔ مسلمانوں یہ دیوار کیوں کھڑی ہے جانتے ہیں؟ اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط بناتی ہے، یہی مثال محلے میں مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں یہ دیوار اگر ایک بھی اینٹ آپ کھینچ لیں گے پوری دیوار گر جائے گی، اگر ایک بھی مسلمان دوستوں کمزور پڑا، نفرت کیا نا مسلمانوں سے، پورا آپ کا معاشرہ برباد، آپ کا محلہ برباد، امن کی فضا فساد میں تبدیل ہو جائے گی۔ مسلمانوں
جس طرح ایک دیوار کی اینٹ ہے دوسری دیوار ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک محلے میں مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بہترین تعلیمات ہیں. مسلمانوں، میرے بعد مولانا جو تقریر کریں گے نا وہ ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک، اور میری جو تقریر ہے نا حقوق العباد. اور آپ مجھ سے کہیں نا مولانا اسلام کیا ہے، اسلام مولانا کیا ہے، 2 لفظوں میں بیان کرو. مسلمانوں، قرآن اور حدیث اور محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے جتنی کتابیں لکھی نا ساری کتابوں کو جمع کرو، پورے اسلام کا، محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا، قرآنی تعلیمات کا نچوڑ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. میری جو تقریر ہے حقوق اللہ اور مولانا کی جو تقریر ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں اہم ہے نماز، اور مسلمانوں حقوق اللہ میں جو اہم ہے وہ نماز ہے، اور حقوق العباد میں یہ چیزیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جاؤں. اب دیکھیے حقوق اللہ اور حقوق العباد. مسلمانوں، حقوق اللہ قیامت کے دن حقوق اللہ میں اگر حق تلفی آپ نمازی، دنیا میں آپ سے نمازیں چھوٹی، اللہ کی مشیت کے اوپر ہے. اللہ دوستو قیامت کے دن بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دے گا. اللہ کہے گا میدان محشر میں گنہگار جتنے گناہوں سے میرا سامنا کرے گا اتنی وسیع مغفرت کے ساتھ میں اس کے سامنے آؤں گا. اللہ کے پاس حوصلہ ہے معاف کرنے کا، انسانوں کے پاس نہیں ہے. انسانوں کے پاس معاف کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. میدان محشر میں ہم نے کسی کی حق تلفی کی ہے نا، مسلمان بھائی کا دل دکھایا ہے، اسے مارا ہے، اس کی زمین ہڑپی ہے، کوئی بھی چیز کسی طرح سے دوستو ہم نے اس کو نقصان پہنچایا ہے، تو قیامت کے دن اللہ کہے گا جب تک یہ معاف نہ کرے میں معاف نہیں کروں گا. یہ چیز یاد رکھیے. مولانا نماز کے اوپر تقریر کریں گے، نماز آپ نے نہیں پڑھی، اللہ کہے گا ہاں یہ میرا حق ہے، جا میں نے معاف کیا. نماز نہیں پڑھی، فرض نماز ہے، آپ نے توبہ نہیں کی، چلے گئے اللہ کے پاس، اللہ کہے گا یہ میرا حق ہے، میں جانوں تو جانے. لیکن کسی کی زمین ہڑپی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، پڑوسی غریب تھا اس کا خیال نہیں رکھا، یہ پڑوسی جانے اور تم جانو. جب تک یہ پڑوسی تجھے معاف نہ کرے، یہ مسلمان بھائی تجھے معاف نہ کرے، میں بیچ میں نہیں آؤں گا. یہ معاف کرے تو میں معاف کروں گا. ظالم کو جب تک مظلوم معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور، اللہ کا اصول ہے. مسلمانوں یاد رکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی ایک تکلیف کو کم کرتا ہے، میدان محشر میں اللہ اس کی ایک تکلیف کو کم کرے گا. جو دنیا میں کسی مسلمان غریب تنگ دست مسلمان کی مدد کرتا ہے، اللہ دنیا و آخرت میں اس کے خیر و بھلائی عطا کرے گا. یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا. اب یہ بات سنیے، یہ چیز حدیث میں بڑی اہم ہے. جب تک محمد رسول اللہ نے فرمایا مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا، اللہ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، فرشتوں کو لگا دیتا ہے اس کی مدد میں. کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان بھائی کا بھلا چاہتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. فرشتوں تم بھی اس کی مدد میں، اور میں بھی اس کی مدد کرتا رہوں گا. مسلمان بھائیوں، مضبوط بناؤ اپنے محلے کے مسلمان بھائیوں کو، چاہے نیکی کا حکم دے کر، چاہے اگر مال کے اعتبار سے کمزور ہو تو مال دے کر اسے مضبوط بناؤ، لیکن مسلمان بھائیوں اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. محلے میں کوئی مسلمان تکلیف میں ہے تو کل قیامت کے دن ہم پوچھے جائیں گے. دوستو آخری چیز یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر آپ دعا کیجئے. یہ بھی آپ محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ بھی ہے کہ غائبانہ طور پر دعا کرے. دیکھیے ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے داماد تھے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام دردہ، ہاں یہ حدیث کی راویہ، ام دردہ نے صفوان سے کہا او میرے داماد، سنا ہے آج اس سال تم حج کرو گے. صفوان نے کہا ہاں اس سال میں حج کو جا رہا ہوں. تو ام دردہ نے کیا کہا جانتے صفوان سے؟ کہا صفوان تم حج کرنے جا رہے ہو اور حاجی جو بھی دعا کرتا ہے میدان عرفات میں قبول ہوتی ہے. ہاں جانتے ایک صحابیہ اپنے داماد سے کہہ رہی ہے کہ جاؤ تو میرے لیے دعا کرنا. مسلمانوں یہاں سے کوئی حج کے لیے جائے نا تو حاجیوں سے یہ بھی کہا کرو کہ ہمارے لیے میدان عرفات میں ہمیں ضرور یاد رکھنا، اور ہمارے لیے دعا یہ کرنا کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا، اللہ
ہمیں جہنم کی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے کہا تھا، عمر ایک صحابی ہے، ان سے اگر ایک تابعی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھ نہیں پائے، اس تابعی سے اگر زندگی میں تمہاری کبھی ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے دعا ضرور کرنا۔ کیوں؟ وہ اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے مستجاب الدعوات ہے، اللہ ان کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مینا میں اس کا کیمپ تھا، اس کا خیمہ لگا تھا۔ کسی صحابی نے عمر سے آ کے بتایا کہ عمر اویس کرنی موجود ہے مینا میں، اگر چاہو تو بلا کے لنگ۔ تو عمر نے اس صحابی سے کیا کہا جانتے ہیں کہ عمر کی کیا اوقات جو اویس کرنی کو اپنے پاس بلائے، عمر خود چل کے جائے گا۔ اور اس صحابی کی اس تابعی کی فضیلت میں نے محمد رسول اللہ کے زبانی سنی ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اویس کرنی کی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اویس کرنی کے پاس حضرت عمر گئے اور حضرت عمر نے اویس کرنی سے کہا کہ تم کرن کے رہنے والے ہو نا؟ کہاں میں کرن کا رہنے والا ہوں۔ کہ اویس خوشخبری ہو تمہارے لیے، میں نے محمد رسول اللہ کی زندگی میں آخری یہ چیز سنی تھی اللہ کے رسول کی زبانی کہ تم مستجاب الدعوات ہو، اللہ تمہاری دعا رد نہیں کرتا۔ ہاں، تو اویس کرنی نے کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ عمر نے کہا اویس عمر کے لیے ایک دعا کر دو، اللہ کے لیے عمر کے لیے ایک دعا کر دو۔ کہ عمر آپ محمد رسول اللہ کے خلیفہ ثانی ہیں، ہاں آپ نے 10 مرتبہ محمد رسول اللہ کے زبانی جنت کی بشارت سنی ہے، اتنی فضیلت ہے، اور آپ مجھ سے دعا کروا رہے ہیں؟ ہاں آپ مجھ سے۔ کہا اویس تم کتنی فضیلت والے تم نہیں جانتے، میں نے محمد رسول اللہ کے زبانی تمہاری لیے بشارت سنی ہے، اللہ تمہاری دعا رد نہیں کرتا۔ ہاں تمہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ تم جو بھی پکارتے ہو اللہ ہر تمہاری پکار کو سنتا ہے، مستجاب الدعوات ہو۔ کہ اچھا، کہ تم وہی اویس کرنی ہو نا جس کی پیٹھ پر، جس کی جسم پر برس کا داغ تھا، جو گھس گھس کر اتنا سا رہ گیا؟ کہاں میں وہی اویس ہوں۔ کہ اللہ کے لیے دعا کر دو۔ کہ عمر کیا دعا کروں؟ دیکھیے یہ ایسی دعا ہے جو قبول ہونے والی ہے، یہ ایسی دعا ہے جو قبول ہونے والی ہے۔ حضرت عمر نے عہدہ نہیں مانگا، زمین نہیں مانگی، زر نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی۔ کہ اویس دعا یہ کرو کہ اللہ عمر کو جہنم کی آگ سے بچا لے، دعا یہ کرو کہ اللہ عمر کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دوستو یہی اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کہا ام درداء نے کہا، حضرت ابو صفوان سے کہا، مسلمانوں جو بھی حاجی نکلے وہی کہہ رہا تھا کہ دعا یہ کرانا کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کہ دعا یہ کرو کہ اللہ دنیا و آخرت میں ہمیں خیر و بھلائی عطا کرے۔ صفوان ہمارے لیے دعا کرنا۔ اور سنو میں ایک اور بشارت سناتی ہوں تمہیں۔ بشارت یہ ہے، ام درداء کہتی ہے میں نے محمد رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو نام اعمال لکھنے والے فرشتے رہتے ہیں نا، جو مسلمان بھائی اب پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ میرے فلاں بھائی کو وہ حاضر نہیں ہے، میں پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ اس کی تکلیف کو دور کر، اس کی بیماری کو دور کر، اس کی غربت کو دور کر، اے اللہ اس کی فلاں تکلیف کو دور کر۔ جو جو ہم اس کے لیے مانگ رہے ہیں، فرشتہ ہر دعا پر آمین 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 کہہ رہا ہے۔ اور فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندے تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو جو مانگ رہے ہو، اللہ کرے تمہیں بھی وہ چیزیں عطا ہوں، اللہ کرے وہ چیزیں تمہیں بھی عطا ہو۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی۔ مسلمانوں حق بنتا ہے کہ آپ مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کریں۔ مزید مسلم شریف کی روایت ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا مسلمان بھائی کے مزید یہ 6 حق بھی ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کرے، سلام کرے، یہ حق ہے۔ اور دوسری چیز، مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے اور تدفین تک، دفن ہونے تک اس کے ساتھ رہے۔ اور 3 دوستو لپ مٹی کی اس کی قبر پر ڈال کے پھر واپس ہو، تدفین تک اس کے ساتھ رہے۔ اور وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، وہ اسے دعوت دے گھر پہ کھانے کے لیے تو اسے قبول کرے۔ اور جب اسے چھینک آئے وہ کہے نا الحمدللہ، تو مسلمان بھائی جو بغل میں بیٹھا اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اس کی چھینک کا جواب دے۔ اور 206واں حق یہ ہے کہ مسلمان بھائی کہے کہ مجھے دین سکھاؤ، مجھے نصیحت کرو، دین کی ایسی باتیں بتاؤ جو مجھے فائدہ پہنچائے۔ تو محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6واں حق یہ ہے کہ اسے نصیحت کرے، دین کی باتیں بتائے۔
دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے جتنی صفتیں اور خوبیاں جو حقوق میں نے ذکر کیے ہیں اللہ رب العالمین تمام حقوق کو کما حق نبھانے کی توفیق دے، وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہمارے جو مہمان خاص جو مقرر ہیں مولانا یحییٰ ہیں، ان کی تقریر کا عنوان ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ مولانا اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقال سبحانہ وتعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، وقلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله۔ حاضرین مجلس، میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ جی حمد ثنا واکھانے وڈائی، ان کا بعد درود سلام تمام انبیاء علیہ السلام متھے، خصوصاً آمنہ جلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز میٹو، ہموں نوجوان ساتھیوں، تینمور مولانا عبدالحکیم صاحب حقوق العباد جی تعلق سے مجھے جو عنوان ہے وہ ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ جا کو حقائی۔ مولانا صاحب جو عنوان ہو حقوق العباد، یعنی بندے جا کو حق ہوا، یہ پانچ سماعت فرما رہا سوں۔ نماز کو ایرو اہم موضوع ہے جو کو پاں بار بار وارم سنندا آئیوں۔ شاید ایڑو کو انسان ہوندو، شاید کو 15-20 جو ماڑو ایڑو رہی ہوندو جے نماز جے متعلق پاں نہ سوندو، درس دروس جمعہ جا خطبہ، چاہے پائیں یوٹیوب پہ تقریر ناریوں یا ہی جدہ پڑھ نماز جو پا بار بار وارم سنند آئیوں، تینجے باوجود پر پاں میں سستی، کاہلی، بے رفتاری، بے ڈنگی وہ جائے کی پن پاں ہکلے جانے کے پن نماز دی بنا نتا سب پاں پنڈ متھے نہ لائی۔ تو میں پہری پاں کے نگال جو عہد کرنو ہے، وعدو کرنو ہے، یہ پاں پن نمازی ہوں تو بے کے نمازی بنا جی کوشش کیوں۔ کوشش جو مطلب ہے حد تر امکان کوشش کرنو۔ انسان جیسے جو انہیں نمازی نہ بنائے گے نہیں، تیسے جو انہیں چھڑے نہ، چاہے پن جو دوست ہوئے، چاہے پن جو پڑوسی ہوئے، چاہے پن جو چھوکر ہوئے، یا ماں پن جی دیئے کے، یا آس پاس کے پڑوس میں جو کو رہیں تھا انہیں کے، جیسے جو انہیں مقصد میں پاں کامیاب نہ تھیندا سوں، تیسے جو پاں زندگی بیکار ہے۔ پاں صرف تقریروں، واز، نصیحتوں، جو میں جا خطبہ بارم سنو پیا، ان میں عمل کرے جی پاں کوشش نہ تا کئی۔ حتی الامکان کرنو ہے، جو کو ناممکن وستو ہوئی انہیں پاں ممکن بنائے چھڑیوں تا تو ہی پاں کلا نہ کر سکو، کرے سکو تا اللہ کرے پاں کوشش نہ ہی کئی، پاں صرف گالوں کئی ہوئی یہی کرنوں کو پہ ہاؤ نماز ضروری ہے، جائے وقت پاں بات رندہ سو بھئی نماز پڑھتے ہاؤ نماز تو ضروری ہے، نماز تو پڑھنی کبندی، نماز سوا آرو جو نہ یار بھی آرو نہ ہی تب وہ کلا نماز تو پڑھے۔ شاعر کہ تو سجدہ ہے کس کا نام سر جھکا کے تو دیکھ، سجدہ ہے کس کا نام سر جھکا کے تو دیکھ، توحید والے ایک ہی اللہ سے لو لگا کے تو دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سر جھکا کے تو دیکھ۔ مت پوچھیے مسلمانوں کا حال، مت پوچھیے مسلمانوں کا حال، مسجدوں کے لیے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ آج پانچو حال اڑو جائے یہ مسجد لا کرے پا مر مٹی وینو، یہ مسجد کے کی نہ تھی سکے ان لا کرے سر جھکا، یہ ان لا کرے سر کپائے لا تیار ہے۔ تو شاید تو مت پوچھیے مسلمانوں کا حال، مسجدوں کے لیے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رگ رگ میں ہے نبی نبی، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں
رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن نماز پڑھتے ہیں ہفتے میں کبھی کبھی۔ پانچ حال اڑو جائے یہ نماز پا ہفتے میں کیا پڑھو تھا، بس پنجو ٹائم وقت متے پڑھے رہا، پابندی سے ادا کرے رہا، پاک معمولی ماڑو ملندا۔ نماز پڑھے والا کئی قسم جا ماڑو ہیں۔ ہکڑا اڑا انسان ہے جو کو پنجو ٹائم پڑھے تھا، ہکڑا اڑا انسان ہے جو کو 4 ٹائم پڑھے تھا، ہکڑا اڑا انسان ہے جو کو 3 ٹائم پڑھے تھا، ہکڑا اڑا انسان ہے جو کو ہفتے میں ہکڑی فرا پڑھے تھا، ہکڑا اڑا انسان ہے جو کو پڑھے دیتا سمورو انہیں سے یا میں مثال طور مت عید پر ثابت کروں دیا جو تو کئی اڑا انسان ملندا حالانکہ وہ پڑھے نا سے مسلمان سڑائی تھا۔ اللہ اکبر انہیں کے بارے میں پاں کوٹ نہ سو پاں منی سنی چھڈیو ہے جے نماز اکھیں دی تھدک ہے، انسان کے ان ذرا سا روشنی ملندی ہے۔ نماز جو پاں وارم وار پاں ذکر کیوں ایکڑو پاکستان میں مولانا ہے وہ جہر پن خطبو دے، جہر پن خطبو جمع دے تر پاچھڑ میں جب خطبو جمع پورو تھیے تو نماز جی تلقین وہ ضرور بضرور کرے، کلا ماڑو کے یاد دلا نہ کرے، ماڑو کے فکر کے دلا کرے، احساس دلا کرے جن گال کے بولین انسان توحید پٹھیا پہلی شرط پورا ہے نماز پاں توحید پرست یوں اللہ جے علاوہ بے کنگے پوجیو نتا، اللہ جے علاوہ بے سامو جھکو نتا، پر اللہ سامو پن جھکو نتا نہ پاں توحید ان جو نالو ہے، ان جو نام ہے جس صرف پاں نا رکھی چھڈیاں خاصا خاصا یا پھر توحید جی گھرانے میں پاں پیدا تھیا آئیوں تو جنت میں ہلایا نہ ہرگز نہ۔ توحید پٹھیا پہلی شرط جو کو ہے، پہلو جو کو دار و مدار ہے، پہلو جو کو رکن ہے وہ ہے نماز، جے کہ نماز ہوندی تو پانا اگیا جو کو منزل ہے وہ آسان تھی سکندی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے کامیاب چاہیں جو کو دنیا میں رہی کرے نماز جی پابندی کندائیں، نماز جی حفاظت کندائیں، نماز پنجو ٹائم وقت متے پڑھندائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تاکہ او مومن کامیاب تھی یا اج پا دنیا والا کامیاب کیسے سمجھوتا جہاں مال وے، ملکت وے، روپیہ پیسہ وے، دن دولت وے، ہلے پھیلا کرے بہترین قسم جی گاڑی وے، رہ سیلا کرے بہترین قسم جو بنگلو وے، ان انسان کے با دنیا جو کامیاب ماں کامیاب ترین انسان سمجھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہڑے انسان کے اہڑے مومن کے کامیاب نہ چاہیں بلکہ کامیاب کہتے ہیں جی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو کو نماز تا پڑھے تھا پر نماز خشوع خضوع ہی پڑھے تھا، نماز آرام ہی پڑھے تھا، نماز سنجیدگی ہی پڑھے تھا، نماز درست پڑھے تھا، نماز وقت متے پڑھے تھا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھے تھا، نماز جی حفاظت کہیں تھا، وہ مومن کامیاب ہے۔ پانچ جڑا مومن نہ صرف نا والا مومن نہ اٹھواڑی میں ہکڑی پر نماز پڑھیں وہ مومن کامیاب نہیں، یا نماز پڑھاسوں پر وقت متے نہ پڑھاسوں، نماز پڑھاسوں پر نماز ٹھونگا ڈئی نے پڑھا ہلی ویسوں، یہ نہ نماز کیڑی کھپے سکون والی کھپے، آرام والی کھپے۔ اللہ صحابہ کرام جو پاں زندگی نائلہ ونو پانچ اسلاف پر کئی اڑا گزرا آئیں جو نماز کے پڑھندا ہوا آخری نماز سمجھی پڑھندا ہوا کہ پاں ہیور اترا بیٹھا آئیوں پاں ہیور انشاءاللہ 8:30 وگے نماز پڑھندا سمونی پانچی دل میں یہ احساس ہوندو کہ ڈیڑو وہم گمان ہوندو جی آؤں نماز عشاء جی پڑھا تو سمونی جی نماز پڑھا تو مجھے آخری نماز ہے، نہ ہرگز نہیں کدے نہ تھی سکتی۔ اے صحابہ کرام نماز پڑھندا ہوا کو پر نماز پڑھندا انہوں نماز کے آخری نماز سمجھی کر پڑھندا ہوا جنہیں پانچ یہ سوچ بنی ہوئی تھی، پانچ یہ فکر بنی ہوئی تھی یہ مجھے نماز آخری نماز ہے تو وہ آرام سے پڑھن دو، سنجیدگی کے ساتھ پڑھن دو، سکون کے ساتھ پڑھن دو، نرمی کے ساتھ پڑھن دو، پابندی کے ساتھ پڑھن دو۔ پا نماز کا غافل رہی ہوں، نماز کا دور رہی ہوں، نماز پابندی نتا پڑھی سکوں، نماز کی حفاظت نتا کروں جو مقصد کو رہے جی پاک یہ لگے تو انا تو مجھے عمر پئی ہے، انا تو موٹا ٹائم ہے، انا تو موٹا وقت ہے پو پڑھی گنا سو۔ اے صحابہ کرام کی حالت یہ ہوتی ہر نماز کے آخری نماز سمجھدا پامن جاڑو کے انسان آئے جی ہر نماز کے آخری نماز سمجھدا سوں تو انشاءاللہ پانچ نماز کامیاب ہوگی۔ تو کامیاب وہ تھی دا جو کو نماز کی آخری نماز سمجھتا، نماز جی پابندی ساتھ پڑھتا، پام جو حال اللہ رحم کرے اور دا مولانا اوج پاک کے خاصو پسند لگے جو کو نماز جلدی پڑھا سکے، چاہے تراویح معاملوں میں تیم بھلے مارو کیا تھی اچھے جلو ان مسجد میں کہو تو ان مسجد میں جلدی نماز تھی تھی ہلو پا اجنا نتا پڑھو آلہ مسجد میں وار لگی تھی پا ہونا نماز پڑھو تو کلہ ایمان جی کمزوری ہے بھائی اللہ وٹ نماز اوج قابل قبول ہے جو کو نماز جی حفاظت کرنی کھپے، نماز پابندی وری ہونی کھپے، نماز میں خشوع خضوع ہونی کھپے، نماز آرام وری ہونی کھپے، وہ نماز قابل قبول ہے۔
पाण वक़्तु लॻायूं था, टाइम लॻायूं था, पंहिंजो समय कढीने अचूं था, जेकॾहिं 5 मिंट जेकॾहिं वधाए नमाज़ थी वई त कुर थियो न, तेरे चूं चरा ज़रूर थी वेंदी और नमाज़ में और वाल लगी थी अचे। अल्लाह अकबर। तो ये नमाज क़ाबिल क़बूल न आई। तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं मोमिन खे कामयाब चयईं जो नमाज पढ़े था पर नमाज आराम जी पढ़े था। पा हेवर जो ते नमाज जी वेठा आहियूं, उन्हीं से ख़िताब आहियां जो नमाज नथा पढ़े, नमाज का गाफ़िल आई, नमाज का दूर आई, नमाज का लम्हा आई, उन जी पा ॻाल्हि छॾी। पा हेवर ते वेठा आहियूं, उन जी पा ॻाल्हि कयूं जे नमाज तो पा पढ़ो था, पर नमाज जी पा कहिड़ी पढ़ो था। पाबंदी वरी 5 टाइम वक़्त मथे, 5 टाइम जो हिफ़ाज़त करणी खपे नमाज़ ईअं कि पा ठूंगा ॾींदा आहियूं, कि पा सिर्फ़ु टाइम पर ई नमाज़ पढ़ंदा आहियूं, कि रस्मनि पा नमाज़ पढ़ंदा आहियूं। ई हर कोई इंसान पाण खां पुछे, पंहिंजे छाती मथे दिलि मथे हथ रखी करे सोचे, गौर फ़िक्र करे जे आउं नमाज़ पढ़े लाइ अचां थो, पर मुंहिंजी नमाज़ कहिड़ी है ऐं कहिड़ी नमाज़ हुअणी खपे। ई पंहिंजा फ़र्क़ु न सम्झासीं। पाण अचूं था पर रस्म न अचूं था। जुमे ॾींहुं पंहिंजो नमाज़, जुमे ॾींहुं पाण आयल आहियूं, पंहिंजूं मस्जिदूं भरियूं पियूं अचनि, ॿिया ॾींहुं ख़ाली पाण नज़र अची वञे। फजर में केतिरा माण्हू वेंदा थिए, मिड़ी मस्जिद में पाण मुआशिरो कयूं, नाइला वेंदो ईज हालत वेठे हिकिड़ी ॿियो सिर्फ़ु मान वेठी। ई नमाज़ केॾा वञे था, ई ॿिया 4 टाइम जेको ॿिया नमाज़ पढ़े था, ई फजर में हाज़िर नथा वञे। न पाण मणी सुणी छॾियो आहे जे फजर ऐं इशा जी नमाज़ में जेको इंसान हाज़िर नथो वे, उहो पंहिंजो शुमार मुनाफ़िक़ मां करे। ऐं मुनाफ़िक़ जूं कई निशानियूं हुयूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाए, आयातुल मुनाफ़िक़ सलासुन इज़ा हदस कज़ब व इज़ा वअद अख़लफ़ व इज़ा तुमिन ख़ान। ई मुनाफ़िक़ जी वॾियूं निशानियूं हुई। ऐं हिकिड़ा उहो मुनाफ़िक़ जेको नमाज़ इशा खां गाफ़िल आई, फजर जी नमाज़ खां पाण गाफ़िल आई। ख़ैर मूंखे या आंखे या मौलाना खे कोई चए जे मुनाफ़िक़ त हेतिरो पाण खे ॾुखियो लॻे, पाण खे लॻे हिन इंसान खे मारे विझां, पाण कॾहिं बर्दाश्त न कयूं। मूंखे कोई चए तूं मुनाफ़िक़ ई मौलाना, मुंहिंजा रोंगटा खड़ा थी वेंदा, मूंखे अहिड़ो लॻे हुनखे मारे विझां, या आउं आम जा कंहिंखे भाउ खे चवां लॻे तूं मुनाफ़िक़ ई न। हालांकि उहो मुनाफ़िक़ थी वञे थो इंसान, पर उनखे अहसासु नथो वे, उन इंसान खे इहो ख़्यालु नथो वे, उन इंसान खे वहम गुमान में इहा ॻाल्हि नथी अचे जे आउं मुनाफ़िक़ थी वियो आहियां कि न थी। हिन हदीस जे मुआफ़िक़ जे उहो इंसान मुनाफ़िक़ आहे जेको नमाज़ पढ़े थो, 3 टाइम पढ़े थो, इशा जी नमाज़ गायब है, फजर जी नमाज़ गायब है। पाण में कई अहिड़ा इंसान आहिनि जेको इशा जी नमाज़ नथा पढ़े, फजर जी नमाज़ नथा पढ़े, त उन जो शुमार मुनाफ़िक़ में जाए। ऐं फजर जी नमाज़ जी ताक़ीद अल्लाह अकबर जाम आ वई है, वारंवार आ वई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ु फजर जी 2 सुन्नतूं आहिनि, 2 सुन्नतूं फ़र्ज़ खे पाण छॾे ॾियूं। रकाअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। दुनिया जो सारियूं चीज़ूं आहिनि, सारियूं वस्तूं उन मिणी खां बहितर फजर जी 2 सुन्नतूं आहिनि, जंहिंखां पाण गाफ़िल आहियूं, जंहिंखां अॼु पाण दूर आहियूं। पाण नमाज़ पढ़ो था पर टाइम ते नथा पढ़ो, वक़्त मथे नथा पढ़ो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कयो जे अय्युल अअमाल अहब्बु इलल्लाह। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जे नज़दीक मिणा महबूब अमल, मिणा पसंदीदा अमल उहो अमल कयो जंहिंखे अल्लाह पिण चाहे थो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अस्सलातु अला वक़्तिहा, नमाज़ उनजे टाइम मथे पढ़णी, नमाज़ उनजे वक़्त मथे पढ़णी। नमाज़ पाण मना पढ़ो त पोइ टाइम ते नथा पढ़ो, वक़्त मथे नथा पढ़ो। त अल्लाह जे नज़दीक महबूब अमल त आहे ज नमाज़, पसंदीदा अमल आहे, जिन में कोई शक न आहे। पर कॾहिं थींदो महबूब अमल, पसंदीदा कॾहिं थींदो जॾहिं वक़्त मथे पढ़ंदासूं, टाइम मथे पढ़ंदासूं, तॾहिं महबूब अमल, तॾहिं पसंदीदा अमल। त पहिरियों अमल जेको अल्लाह जे नज़दीक पसंदीदा आहे, महबूब आहे, उहा अस्सलातु अला वक़्तिहा, नमाज़ उनजे टाइम मथे पढ़णी, नमाज़ उनजे वक़्त मथे पढ़णी, नमाज़ जी हिफ़ाज़त करणी, नमाज़ जी पाबंदी करणी, ई मेरा महबूब अमल है, पसंदीदा अमल। पाण नारे के पाण केतिरो टाइम ते पढ़ंदा आहियूं, या पाण खे इहा पण ख़बर त इहा आहे जे पाण तकबीर उला जे साथ नमाज़ जेको नमाज़ पढ़ो था, जमाती साथ मुक़्तदी साथ नमाज़ पढ़ो था, त पाण खे 7 दर्जा वधारे नमाज़ जो सवाबु मिलंदो आहे, 27 दर्जा। अल्लाह अकबर। तंहिंजे बावजूद पाण गाफ़िल आहियूं, पाण चऊं था सुस्ती काहेली, जेको इंसान सुस्ती काहेली करे थो उनजो ठिकाणो जहन्नम में। अल्लाह अकबर। जेको नमाज़ नथा पढ़ो उनजी पाण ॻाल्हि छॾे ॾियूं, पाण जेको हिते वेठा आहियूं पाण खे ई अमल करे जो आहे। जे पाण नमाज़ में सुस्ती कंदा वऊं, काहेली कंदा वऊं, नमाज़ पढ़ो था पर टाइम मथे नथा पढ़ो, वक़्त मथे नथा पढ़ो, त पाण अच जी कोशिशि कयूं त पाण ॿिए खे पर चई सघंदासीं, ॿिए भाउ खे, या पंहिंजो हाल अहिड़ो आहे पाण 4 टाइम पढ़ो था, 2 टाइम पढ़ो था, 3 टाइम पढ़ो था, ऐं पोइ दरस में वेही रहो था। इहा ख़ासी ॻाल्हि अल्हम्दुलिल्लाह। पर चए जो मक़सदु आहे जे पाण खे पहिला पाण पिंड खे सुधारे जो आहे।
मिना पहिरीं कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इंसान मिना पहिरीं पिंड बचे जनम जे आखां पोइ ये फ़िक्र करे कि मुंहिंजी औलाद केॾा हली पई। पाण खे औलाद जे बारे में त की फ़िक्र आहे ज नहीं, अल्लाह रहम करे। त इंसान वक़्त मते ऐं पाबंदी साथ नमाज़ अदा करे, ऐं नमाज़ में सुस्ती काहिली हरगिज़ न करे। कई अहिड़ा पाण खे माण्हू मिलंदा जेको नमाज़ पढ़े था पर घर पढ़े था, चए मौला कोर कई को त टाइम न हो, न मुंहिंजी नमाज़ घर पर थी वञे थी। कई अहिड़ा इंसान हाणे वाक़िया सुणी छॾिया हुना। अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला जे बारे में वारंवार आई वाक़िया सुहा हुना। उहो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उज़्र खणी आया, मुस्लिम जी रिवायत है। पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो हल तस्मउन निदा, कुरान आवाज़ सुनो था अज़ान जी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। हाँ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहिरों उज़्र खणी आयो जे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आउं नाबीन आहियां, मुंहिंजो घर मस्जिद खां बरो छेटो है, बरो लमो है, अचे में मूंखे तकलीफ़ थींदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहो अल्फाज़ दोहरायो हल तस्मउन निदा, कुरान आवाज़ सुनो था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह जी काल नाम। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आवाज़ सुने में अचे थी, तव्हांखे मस्जिद में अचणो पवंदो। वरी ॿियो उज़्र खणी आया जे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जो झाड़ियूं ऐं दरख़्त ऐं तंहिंजे विच में अचे मूंखे तकलीफ़ थींदी आहे, नाबीन आहियां, ॿियो को मूं भेड़ो अहिड़ो मुंहिंजो रिश्तेदार पर न आहे, वारिस पर न आहे जेको मूंखे हथ में झले करे खणी अचे मस्जिद ताईं पुॼाए। हल तस्मउन निदा, कुर तो आवाज़ सुणे तो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह जी काल नाम या रसूलल्लाह। हाँ अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ सुणे पियो, मस्जिद में अचणो पवंदो। अल्लाह टियों उज़्र खणी न आया अब्दुल्लाह बिन मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जी गली में जानवर ऐं दरिंदा ऐं चरिंदा ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आउं नाबीन शख़्स आहियां, मुंहिंजो को वारिस न आहे, होॾा अचेला करे मूंखे तकलीफ़ थी सघे जानवर मूंखे खाई पियो वञे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरी उहो लफ़्ज़ दोहरायो हल तस्मउन निदा, कुरान आवाज़ सुनो था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह जी काल नाम या रसूलल्लाह। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ान जी आवाज़ तो सुनो पिया, नमाज़ मस्जिद में पढ़े। ये केॾा में उज़्र पर न जाने ईअं उज़्र पेश कयूं था, थोड़ी को तकलीफ़ थी, मथो ॾुखियो बरो आयो, या पा मोड़ा पुॻासूं त मौला अॼु पोइ न मस्जिद में न अचाणो अचे, या हुन दोस्त में वेठासीं, इहे उज़्र क़ाबिल क़बूल न आहे। ई मोमिन जी सिफ़त न आहे, ई कामयाब मोमिन न आहे। कामयाब मोमिन केरु आहे जेको नमाज़ जी पाबंदी कई था, नमाज़ जी हिफ़ाज़त कई था, नमाज़ वक़्त मथे पढ़नि था, टाइम ते पढ़नि था, उहो मोमिन कामयाब आहे। पंहिंजड़ा मोमिन न जेको वक़्ती तौर मथे टेम्पररी तौर मथे पढ़ी गिड़ा न पढ़ियासीं न। ऐं नमाज़ तव्हांखे इतिहाद जी दावत ॾिए थी, मुत्तहिद जी दावत ॾिए थी। नमाज़ में आईंदा रहो सत में पाण बेगा, चाहे पैसे वारो हुए तंहिं भले, दौलतमंद हुए तंहिं भले, ग़रीब इंसान हुए तंहिं भले, कंहिं पण रिश्ते से ताल्लुक़ रखंदो हुए, कहिड़ो पण रंग रूप हुए, अच्छो हुए तंहिं भले, कारो हुए तंहिं भले, ॾाढ़ी वारो हुए तंहिं भले, ॾाढ़ी वग़ैरह हुए तंहिं भले, सफ़ में उभी रहे। दुनिया जा ॿिया कहिड़ा पण फंक्शन हाल नाले गिनो, मजलिस नाले गिनो, उन में हर के इंसान जो अलॻि अलॻि रखे में अची वेंदो। जे हीअ जेको अहिड़ा ख़ासा माण्हू हेॾा उभी रहे, उहिदेदार हेॾा उभी रहे, ऐं पैसे वारा हेॾा उभी रहे, ग़रीब खाना रहा होॾा खाई गिने, इन जो अलॻि अलॻि वेठो। अल्लाह तबारक तआला कहिड़ो सिस्टम बनाए है जे नमाज़ पाण पढ़ो त हिन में मड़े इंसान अची विया टोटल। ये नमाज़ पाण खे इतिहाद जी दावत ॾिए थी। ऐं नमाज़ में पंहिंजा त कई अहिड़ा भाई अल्लाह रहम करे, अल्लाह फरमाए तहसुबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता। आके अहिड़ा इंसान मिलंदा जेको जिस्म जे एतबार से बराबरि मिलियल जुलियल, पाण जिस्म हिक में लॻाए न उभियूं था, कुलो कंधो बराबरि उभियो था। त अल्लाह फरमाए तहसुबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता। ऐं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐं माण्हूअ खे ॾिसंदा त माण्हू जिस्म जे एतबार से बराबरि मिला जुला भाई, पोइ उनजी दिलि जे अंदरि तितर पितर आहिनि, अलॻि थलॻि आहे उनजी दिलि, हसद बुग़्ज़ कीनू कपट उनजी दिलि जे अंदरि भरे पियो। कई माण्हू पिंड ठाहिया अखियुनि से, होॾा माण्हू उभो आहे न होॾा पासे, त हुन से पंहिंजी बनंदी न में ते वाणो खणी हेॾा उभी रहे, हेॾा उभो आहे त हेॾा न हेॾा उभो। अल्लाह उन में त आई त फिट थी थी जे जिस्म जे एतबार से बराबरि ई व क़ुलूबुहुम शत्ता। उनजा दिलि जेको आई उहो तितर बितर आई, अलॻि थलॻि आई, उनजी दिलि जे अंदरि बुग़्ज़ आहे, हसद आहे, कीनू आहे, कपट आहे। जेकॾहिं पंहिंजी दिलि जे अंदरि हसद हूंदो, बुग़्ज़ हूंदो, कीनू कपट हूंदो त पंहिंजी नमाज़ उहो पण क़ाबिल क़बूल आहे ज न। अल्लाह ऐं जेको इंसान 40 ॾींहं लगातार नमाज़ पढ़ंदो, 40 ॾींहं तकबीर उला जे साथ, ॿ वस्तू, उहो कॾहिं पण मुनाफ़िक़ थी नथो सघे, ऐं उहो इंसान कॾहिं पण जहन्नम जे हवाले कोन थींदो। अल्लाह 40 ॾींहं जेको लगातार नमाज़ पढ़े थो तकबीर उला जे साथ, उहो इंसान कॾहिं पण मुनाफ़िक़ न थींदो, ऐं उहो जहन्नम जे हवाले पण कोन थींदो। आमश जे बारे में अचे थो त 70 साल आमश
70 وریا برابر تکبیر اولا کے ساتھ وہ نماز پڑھا کدیں پڑھو ان فوت نہ تھی اللہ اکبر یہ انسان کئی پاک داخلہ ملندہ حیرت مدینے میں یا مکہ شریف میں پہ سعودین وہ ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے تو جو انہیں تکبیر اولا کدیں وئی جنا اللہ اکبر کہڑا انسان ہو وہ کوشش کرتا ہوا جد و جہد کرتا ہوا ہر کم محنت سے بدل ہے من جد وجد جو کوئی انسان کوشش کندو ان کے منزل ملی ہوتی پانا جی کوشش کئی جنائی منا پری جو کوئی ویٹھا ہیں انہی سے خاص نصیحت ہے مجھے انہی سے گزارش ہے یہ پا نماز پڑھو تا پر نماز کیڑی پڑھو تا وقت دے پڑھو تا یا نتا پڑھو نماز پڑھو تا پر صحیح ڈنگ سے پڑھو تا یا نتا پڑھو نماز پڑھو تا پر نماز میں کتنی کوتاہی ہوئی کتنی غلطی ہوئی یہ مڑا نعرے جو ہے پاکے اچھا پا اچھو تا نماز پڑھی لا کرے نئے پانچی نماز قبول نتی تھی تا ارتھ میں کر جی گا رہے تا پان رسمن اچھو پا نا صرف آیاسو نے وری علیاسو نہ کوشش یہ پانچی ملی جی ہونی کھپے یہ پانچ جو کو نماز پڑھو تا یا پڑھایا والا جو کو رہا ہے ملی جی ہونی کھپے جی جو کو مقتدی رہا انہیں میں کئی غلطی ہوئی پانچی انہیں کی اصلاح کرنی ہے پانچا جو کو خاص کچھی جو کو رہا وہ پچھے میں بارو شرم کئی اور کہیں شرم محسوس کی یا یہ مولانا پوچھا سوال پر پوچھا کرنا پوچھا نہ پوچھنوں کا پہ پاں پوچھنا سن سوال تلے پاں غلطی احساس تھی جہاں موٹے غلطی تھی کئی ایڑا انسان آئی جو کو 50 وارا 60 وارا 70 وارا ایسی وارے پوجی وی آئی پر پوچھے کی ضرورت ہوتی تھی وہ پڑھنے کی رفتار میں وہ ڈھنگ سے پڑھائے پا نماز جو کو آزان دے ور آئیں وہ آزان نہیں پہ یہ نہ جی مجھے آزان میں غلطی ہے اشہد اللہ اللہ نہ تو پڑھ سکاں برابر حیا علی الصلاۃ نہ تو پڑھی سکاں برابر تا مولانا ٹا سکھاں سکھے جی کوشش کیاں اور 50 وارا آزان ڈنی ہے پر مجھے آزان برابر ڈیم نتی اچے تا کوشش کیاں اور نماز پڑھو یا 50 وار تھے آئیں 30 وار تھی آئیں 50 وار تھی آئیں پر نماز انہی حالت میں یہ کرے یہ نماز قابل قبول نہ آئی یہ نماز درست نہ آئی یہ نماز جی پاں حفاظت نہ کئی یہ نماز پانچی پڑھو تو حفاظت کی نہ کندی نبی علیہ السلام جی حدیث ہے جی جو کو پڑھے انسان نہ دنیا میں رہی کرے نماز جی حفاظ کندو یہ نماز کل قیامت لی نہ کرے برہان بنی ویندی دلیل بنی ویندی نجات جو ذریعہ بنندی کل قیامت لی اے جے انسان نماز کا غافل ہوندا دور ہوندا تو یہ نماز انہیں انسان نہ کرے دلیل کے نہ بنندی روشنی کے نہ بنندی نجات جو ذریعہ کے نہ بنندی الٹو انہیں جو حال فرعون حامان عبی بن خلف جی ساتھ اللہ تو یہ پاں نماز جی متعلق سے نماز جی تعلق سے پاں وارم وار یہ گالی سنو پیا اللہ تبارک تعالیٰ پر انہیں جی بارے میں فرمائے ہیں جو کوئی انسان نماز کا غافل ہے نماز کا دور ہے نماز پڑھے نہ تھا وہ جانور جڑا ہے بلکہ جانور کا پڑھ بدتر نہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل اللہ فرمائے جی وہ جانور ہیں بلکہ جانور کا پڑھ بدتر ہے کئی ایرا انسان پاں کے ملندہ تو پاں نہ کرے جو کہ پاں بیٹھا ہے انہیں لئے یہ نصیحت ہے جی پاں بے کے نصیحت کئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جکی پڑھائیں گالی سنو بے تائیں پجائے ہو اے پنڈ عمل کا بے تائیں پجان یہ پاں مت ضروری لازمی ہے پاں صرف پنڈ پوٹا نہ بنو پاں جو ماحول معاشرے اڑوا جی پاں پنڈ سنی نے واہ واہ بھلے بھلے کئی نے پہنچایا سن نہ پاں مت ایک ذمہ داری ہے یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اللہ فرمائے جائیں ایک بہترین امت ہے باقی اللہ تبارک تعالیٰ بہتر امت کلا چاہے جی پانچ اندر ہی 3 صفتوں ہونی کھپے جے کرے پانچ اندر ہی 3 صفتوں نہ آئی تو پاں امت آئیوں امت میں تو پاں بیا مڑا جتنا انسان ہے وہ مڑا شامل ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے عیسائی بھی کہیں پر مذہب سے تعلق رکھن ہوئی وہ امت محمدیہ میں شامل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو پاں کے امت خیر امت کی لقب سے ملقب کہیں جائیں ایک بہترین امت ہے کلا آئیوں انہوں جو اللہ وجہ پر چاہیں انہوں جو کان پر چاہیں اللہ انہوں جو ریزن پر بتائیں جی انہوں جو ریزن کان یہ ہے جی ماڑوں کے بلائی جو حکم دیو خیر خائی جی کی طرف ماڑوں کے صد کہو اے ماڑوں کے برائی کے روکیو یہ بہ وستو ہونے کو پہ ہکڑی جی اللہ مت ایمان آنو کھپے یہ 3 وستو تو پاں میں کئی ایترا انسان آئی جو کہ ماڑوں کے بلائی جو حکم ڈیندائیں خیر خائی جو حکم ڈیندائیں پاں نتا ڈی سکو ارے تو پاں تو پنج اولاد کے نتا ڈی سکو اولاد پاں پن پہلی سب میں ہوتا نے اولاد نہ جانے کڈاں کرے پئی نہ جانے کنٹانے گھرے میں اچے تھی کی فکر نہ ہے میرا پہلے اللہ پاں کے ان جی بابت پوچھندو پاں جی نظر ॿियनि نظر ہے پاں وہی کرے ہوٹل میں متھے ॿियनि جی چرچا کندا آहियूं جی ہی ہے ہوں ہی ہے ہر کوئی انسان پن جی اکھ جی پچی نتو نہ رہے آؤں کرو ہی میرا پری مکھے نہ رہے جو ہے جی منہ میں کئی خامی ہے منہ میں کیوں نقص ہے منہ میں کیوں عیب ہے یہ ہونے کو بھی پانچ اندر یہ نہ پانچ نظر ॿے تائیں ہے
पाण हथ जी उंगली आउं हेॾा कयां थो न ॿ टे आङुरियूं मुंहिंजी तरफ़ वञनि थियूं। इहो इंसानु कॾहिं सोचे नथो, इंसानु कॾहिं गौर फ़िक्र करे नथो, ॿियनि जी तरफ़ उंगलीअ जो हू हीअं करे थो, हीअं हीअं करे थो, हीअं हीअं करे थो। इंसानु तूं सोच गौर फ़िक्र कर, टे आङुरियूं तुंहिंजी तरफ़ इशारो कई थी, टे आङुरियूं वधारी, हिकिड़ी आङुर ओछी आहे। त मिणा पहिरीं इंसान खे पहिरियां पिण जी फ़िक्र हुअणी खपे, पोइ आल औलाद जी फ़िक्र हुअणी खपे। आल औलाद जी की फ़िक्र पाण खे आहे ज न, समूरी न आहे। पाण पहिरीं सफ़ में अची वियासीं, हिन जो मतिलबु न आहे जे पाण अलाह जा हक़ अदा करे छॾिया, बसि मूं मथे ज़िमेदारी पूरी थी वेंदी आहे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रअयतिही। पाण मड़े ज़िमेदार आहियूं, इन ज़िमेदारी जी बाबति अलाह तबारक व तआला मूं वटि हाणे सवाल कंदो कल क़यामत में। इन सवाल जो पाण कहिड़ो जवाबु ॾेई सघंदासीं? पाण ईअं जवाबु ॾियासीं जो अलाह मुंहिंजी ॻाल्हि न रखियो, ईअं मुंहिंजी ॻाल्हि न मञियो, उनखे वारंवार चयो पियो न। उन लाइ करे कोशिशि न कई पाण, उन लाइ करे पाण महिनत ज न कई। सिर्फ़ु तकरीरूं, वाज़, नसीहतूं, जुमे जा ख़ुतबा सुणी करे वाह वाह भले भले न करणो, बल्कि उन लाइ करे अमल लाइ करे पाण खे कोशिशि करणी इंसान खे। ऐं कोशिशि मज़बूत हुअणी खपे, तहिया हुअणी खपे, अज़्म मुसम्मम हुअणु खपे जे मूंखे हीउ कमु करिणो आहे। दुनिया जो पाण हर कमु लाइ करे इंसान ॿिए खे तयारु कंदा आहियूं। पाण कमु न थी त ॿिए खे पाण चवंदे भाउ हीउ कमु मूंखे कराए ॾिजे, तूं भले कंहिं पण हालत में, कंहिं पण सूरत में हीउ कमु कराए ॾिजे। जॾहिं तूं दुनिया जो हर कमु ॿिए खे ॾसी थो, ॿिए खे चेला करे मङे थो जे मूं वटि हीउ कमु नथो थिए, तो वटि हीउ कमु थींदो त तूं कमु कराए ॾे। कॾहिं की पाण पंहिंजी औलाद जे बारे में फ़िक्र कई आहे जे मुंहिंजो औलाद नथो मञे, भाउ तूं त हिनखे नसीहत कजे न। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जॾहिं पंहिंजे गवर्नरी में जेतिरा पण शामिल थींदा हुआ, कॾहिं पण मीटिंग हूंदो हो त मिणा पहिरीं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पुछंदा हुआ क़ुरे जे बारे में, नमाज़ जे मुतालिक़ पुछंदा हुआ। ईअं न पुछंदा हुआ जे हाणे कमु केतिरो कयां, कमु अञा केतिरो बाक़ी आहे, या कम में कहिड़ो नुक़्स आहे, कहिड़ो ऐब आहे, केतिरो कमु पको आहे, न। मिणा पहिरीं नमाज़ जे बाबति पुछंदा हुआ। अलाह पाण पंहिंजे औलाद खे कॾहिं हीउ पुछा कयो आहे? पाण पंहिंजे औलाद खे पाण कम लाइ करे रवाना कंदा आहियूं या केॾा कम लाइ करे हलाईंदा आहियूं त पहिला पाण कम जी पुछा कंदा आहियूं, जे कमु कीअं हले थो, किथे पहुतो आहे, किन ठिकाणे आहे, या कहिड़ो हुन जी पोज़ीशन आहे। कॾहिं हीअ पण पुछा कयो आहे पाण पंहिंजे औलाद खे जे नमाज़ पढ़ायो कि न पढ़ियो? अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन जे अंडर में जेतिरा पण काम करे इंसान हूंदा उन मिणी खे पहिला ई पुछा करे में थींदो जे नमाज़ जी हिफ़ाज़त कयां कन्ना, पढ़ना न, नमाज़ पढ़नी अलॻि है, नमाज जी हिफ़ाज़त करनी अलॻि वस्तु है। उमर बिन ख़त्ताब भी पुछंदा हुआ जे कहीं नमाज जी हिफ़ाज़त कयो था तो समझो ऐं मुंहिंजे हर कम जी हिफ़ाज़त कंदा। पाण पंहिंजे औलाद खे कॾहिं पुछा कयो आहे? न ई पुछा कयो। हिन जे बाबति पाण खे पुछणु थींदो। पहला पाण खे एॾा अखियूं खोलणियूं पवंदियूं, पोइ ॿिए जी तरफ़ पाण खे नज़र करणी आहे, पोइ पाण खे दावत तबलीग जो कमु पोइ करे जो आहे। मिणा पहिरीं पाण पंहिंजे घर जो इस्लाह करणी आहे। मूंखे न आखे मिणा पहिरीं जे मुंहिंजे अंदरि जेको ख़ामी आहे, कमी आहे, इहा मिणा पहिरीं आऊं दूरि कयां, पोइ ॿिए खे चवां। पंहिंजो माहौल माशरो एतिरो गंदो आहे, अल्लाह रहम करे। इहा नमाज़ जेको रही पाण खे बुराई खां बचाईंदी, बुछड़े कम खां रोके थी, ख़राब कम खां, ख़राब रस्ते खां रोके थी। अल्लाह पिन फरमाए उतलू मा उहिया इलैक मिनल किताब अक़िमिस सलात इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। ऐं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आही तरफ़ जेको वही आहे उहो माण्हुनि खे सुनाए ॾियो, अक़िमिस सलात, यानी नमाज़ खे क़ाइमु कयो। अल्लाह तबारक व तआला क़ुरान मजीद में किथे पण ई नमाज़ पढ़े जो हुकुम न आहे, बल्कि नमाज़ खे क़ाइमु करे जो हुकुम ॾिनो। ऐं पाण नमाज़ सिर्फ़ु पढ़ूं था टेम्पोली वक़्ती तौर मथे, जॾहिं पाण खे मज़ा अचे, पंहिंजो जॾहिं जीव चाहे, पंहिंजो मन चाहे त पाण नमाज़ पढ़ी गिनो, या किथे अटकी पऊं, किथे जनाज़े में वियासीं तर नमाज़ पढ़ी गिनो, या किथे वियांह दाणे में वियासीं तर पाण नमाज़ पढ़ी गिनो। त इहा नमाज़ न आहे। ये नमाज जैसे अल्लाह चए कि नमाज के आए पढ़े जो न, बल्कि नमाज के कायम करे जो अल्लाह हुक्म ॾिनो आहे। नमाज पढ़े तो कई अहिड़ा इंसान पढ़नि पिया तो वो नमाज उनखे फ़ाइदो ॾींदी। अल्लाह इर्शाद फरमाए अक़िमिस सलात, ऐं नमाज के कायम कंदा, इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज आंखे बुराई का, बुथड़े कमे का, ख़राब कमे का, ख़राब रस्ते का रोकींदी। कई अहिड़ा इंसान आहिनि जो कोई सवाल कंदा आहिनि, माण्हू मोला दाढ़ी वराई नेक नमाज़ी पेट में हेतिरी छोड़ी खणी खणे पिया। अल्लाह ग़लति ॻाल्हि आहे हिनजी, ग़लति ज़बानी हुनजी इंसान जी। जेको इंसान 40 ॾींहं बराबरि तकबीर उला जे साथ नमाज़ पढ़े तो मुनाफ़िक़ नथो थिए। हेॾा पंहिंजो माहौल माशरो अहिड़ो गंदो आहे जे पाण मथे जो वार कई, ये नमाज़ पढ़े था पण अल्लाह रहम कई हाल मथे। अड़े नमाज़ पढ़े था पा, अल्लाह जो हक़ अदा कई था, तो वटि एतिरो नथो थिए
त तोड़ सिर्फ़ु ज़बान दर्ज थींदी आहे त नमाज़ इंसान खे बुराई खां बुठिने कमे खां ख़राब कमे खां हमेशह रोकींदी आहे पर कॾहिं नमाज़ वक़्त मथे हूंदी तैर 4 टाइम 2 टाइम नमाज़ पढ़ियासीं हफ़्ते में हिकिड़े भेरा नमाज़ पढ़ियासीं ये नमाज़ बुराई खां नहीं रोके ये नमाज़ बुठिने कम खां नहीं रोके पाण खे ये नमाज़ पाण जे करे पढ़ 4 टाइम 5 टाइम पढ़ंदासीं उन पाण सम्झ जे नमाज़ पाण खे बुराई खां रोके हरगिज़ न नमाज़ उहो पाण खे बुराई खां रोकींदी नमाज़ उहो पाण खे बुठिने कम खां रोकींदी जेको नमाज़ जी पाण हिफ़ाज़त कई हूंदी नमाज़ पाबंदी साथ पढ़िया हूंदासीं नमाज़ वक़्त मथे पढ़ंदा हूंदासीं नमाज़ टाइम मथे पढ़िया हूंदासीं नमाज़ तकबीर उला जे साथ पढ़िया हूंदासीं त इहा नमाज़ पाण खे नमाज़ बुराई खां रोकींदी हरगिज़ रोकींदी निशान पर पंहिंजी नमाज़ूं अहिड़ियूं आहिनि रस्मनि पाण नमाज़ पढ़ूं था टाइम पोइ नमाज़ पढ़ूं था यहूदी हिकिड़ो ईसाई चयो जेकॾहिं मुसलमान खे फतह खपंदी आहे कामयाबी खपंदी आहे जेतिरा मुसलमान जुमे जे ॾींहुं हाज़िर रहनि था एतिरा जेकॾहिं इहा फजर जी नमाज़ में हाज़िर थी वञो सम्झो एॾी मुसलमाननि जी फतह आहे कामयाबी आहे अल्लाह उन सही जुमिलो उन ख़बर आहे जे फजर जी नमाज़ अहिड़ी नमाज़ आहे जंहिंजी हिफ़ाज़त अल्लाह तबारक व तआला पिण फरमाए थो जंहिंजी हिफ़ाज़त जी ज़िम्मेदारी अल्लाह पिण फरमाए जे जेको इंसान फजर जी नमाज़ पढ़े थो उनजी ज़िम्मेदारी अल्लाह पिण फरमाए अल्लाह पिण खणी गिने थो अल्लाह तबारक व तआला जी पास ज़िम्मेदारी में अची वञो था अल्लाह जी हिफ़ाज़त में अची वञो था अल्लाह मन सल्लल बरदैन दख़ल जन्नह ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॿई हदीस आहिनि मां जेको पण थधियूं नमाज़ पढ़ंदो उहो जन्नत में दाख़िल थी वियो थधी नमाज़ से मुराद हिकिड़ी इशा जी नमाज़ आहे ॿई फजर जी नमाज़ इन ॿिन्ही नमाज़ में पाण कोताही कंदा आहियूं त पाण हिते जेको वेठा पिया आहियूं उन खे ख़ासि गुज़ारिश आहे नसीहत आहे मुंहिंजी अर्ज़ु गुज़ारिश आहे जे पाण नमाज़ खे पढ़ूं पर पाबंदी साथ पढ़ूं 3 टाइम नमाज़ पढ़ंदा आहियूं त 4 टाइम पढ़ण जी कोशिशि कयूं 4 पढ़ूं था त 5 टाइम नमाज़ पाबंदी साथ कोशिशि कयूं 5 टाइम पढ़ंदा आहियूं त तहजुद जी नमाज़ पाण कोशिशि कयूं ॿियूं नमाज़ूं इशराक रही उहो पढ़ण जी पाण कोशिशि कयूं इनखे चवा जे नमाज़ जी हिफ़ाज़त नमाज़ जी पाबंदी ईअं न जे पाण 5 टाइम पढ़ी छॾी त बसि न ॿई वॾी ज़िम्मेदारी पाण मथे इहा थी थी जिते हिन मुआरफ़ थियो जे पाण हिक ॿिए खे वारंवार नसीहत कयूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे बारे में अचे थो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रज़ी जा रावी बयानु फरमाए था जे हिकिड़े मरतबा असां वेठा हुआसीं सहाबा किराम हिकिड़ो शख़्स आयो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सवाल कयो जे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूं वटि हिकिड़ो वॾे गुनाह जो इर्तिकाब थी वियो आहे मूं हिकिड़ो वॾो गुनाह करे छॾियो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिड़ो वॾो गुनाह कयो आहे जे मूं मथे ईअं हद जारी कयो हद नाफ़िज़ कयो मूं मथे हद नाफ़िज़ थी चुकी आहे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीअं पण जवाबु न ॾिनो हेॾा ई ॾोणो फेरे छॾियो कीअं पण पुछिया न उन टाणे न पुछा कंहिंजी गुनाह कीअं थियो पूरो वजह पूरो कारण कीअं न उन टाणे आज़ान जो टाइम थियो नमाज़ पढ़िया नमाज़ उनजे साथ साथ उहो सहाबी रसूल पर नमाज़ पढ़िया वरी अल्लाह गुनाह जो अहसासु पाण गुनाह मथां गुनाह कयूं पर पाण खे अहसासु हरगिज़ नथो थिए इन सहाबी रसूल वरी पुछंदा जे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूं वटि हिकिड़े वॾे गुनाह जो इर्तिकाब थी वियो आहे मूं हिकिड़ो वॾो गुनाह करे छॾियो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूं मथे हद जारी कयो हद मूं मथे नाफ़िज़ कयो हद नाफ़िज़ थी चुकी है अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए असल्लैत क़द मअना करो तूं असां बेगो हर नमाज़ पढ़ियो है काल नाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेगो हर नमाज़ पढ़ियो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए क़द गफ़रल्लाहु लक ज़म्बक वञ अल्लाह तबारक व तआला मड़े गुनाह माफ़ फरमा छॾे अल्लाह इन नमाज़ जे तो इंसान जा गुनाह माफ़ थींदा आहिनि इंसान केतिरो पण गुनहगार वे केतिरो पण ख़ताकार वे केतिरो पण सियाकार वे केतिरो पण बदकार वे जे इंसान नमाज या मस्जिद में अची वञे थो पढ़ेला करे त इंसान जा सारा गुनाह माफ़ थी वेंदा अल्लाह इंसान जो दिलि ॿियो थी वञे थो उनजो दिलि इंसान जी मुआर समूरी ॿियनि थी वञे थी कहिड़ो पण गुनहगार इंसान में वही ख़ताकार इंसान हुई जे इंसान मस्जिद में अची वञे थो त पिण खे सेफ्टी सम्झे थो हाणे वांदो न आहे मूंखे इंसान सम्झे थो जे हिन में मूं वटि कीअं पण ग़लती थी वई या हिते मरी वियुसि त पोइ इंसान पिण खे कामयाबु सम्झंदो त हीउ जेको जन्नत जी तयारी हुई जेको मस्जिद हुई अल्लाह जा घर हुई मस्जिद जी माना हिकिड़ी जी आहे मस्जिद माना सजदा करने की जगह हिते पाण सजदो करे लाइ कहिड़ा चवनि था पंहिंजो मक़सदु ई हुयो जिते सजदो ज कयां ने अल्लाह रहम करे पंहिंजे हाल मथे पर नमाज़ पढ़ियासीं नमाज़ पढ़ी ॿाहिरि निकिरियासीं वरी गिला ग़ीबत में शुरू थी वियासीं या हुन जी ॻाल्हि या हुन जी ॻाल्हि न जाने पाण ॿियनि जूं केतिरियूं व्याधि कयूं था कम अज़ कम इंसान पिण जी पहिला व्याधि करे या आउं केतिरे में आहियां या मुंहिंजे अंदरि को ख़ामी आहे की न आहे मुंहिंजे अंदरि को ऐब या नुक़्स आहे की न आहे
पाण सिर्फ़ु वारंवार ॿिए मथे वार कयूं था जे हू माण्हू हीअं कहे थो हीअ माण्हू हीअं कहे थो। अल्लाह जा बंदा मिणा पहिरीं पाण खे पिंड जी तरफ़ नज़र करम करणी है। पाण खे पिंड जो घर जो माहौल नानो है, आस पास में पड़ोसी रहता उन्हीं के नाले जो है नमाज़ पढ़ियासूं, सलाम फेरे ने ॿाहिरि न कयासीं, तंहिं भेरो गिला में शुरू थी वियासीं। नमाज़ इहे पाबंदी है, नमाज़ पाण खे इहे हिफ़ाज़त सिखाए थी। गुरू नमाज़ मोमिन जो इहा हथियार है। न न नमाज़ इहे नथी सिखाए, बल्कि नमाज़ त अल्लाह अकबर नमाज़ पढ़ूं था पाण खे नमाज़ पूरी हिफ़ाज़त सिखाए थी पाण खे। जे इंसान नमाज़ में अची वियो सम्झो। ऐं ॿियो ॿी ॻाल्हि इहा ध्यानु रखिजे, नमाज़ ते मोहर पाण चयो जे नमाज़ आख़िरी सम्झी पढ़ंदासूं त नमाज़ पंहिंजी बहितर रहंदी। नमाज़ ईअं पढ़ंदासूं जे सहाबा किराम पढ़िया हुआ जे इहा आख़िरी नमाज़ आहे त पंहिंजी नमाज़ आराम वारी हूंदी, संजीदगी वारी हूंदी, इत्मीनान वारी हूंदी। नमाज़ पंहिंजी इत्मीनान वारी होई ज नथी। जेतिरो बणी सघे जल्दी पाण कोशिशि कंदा आहियूं या हाणे भॼी वञा त ख़ासि ॻाल्हि। ईअं अल्लाह तबारक व तआला ॿिए हंधि छा फरमाए फख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउ सलात वत्तबउ शहवात फसौफ यल्क़ौन गय्या। हिकिड़ा जा जानशीन अहिड़ा थींदा, वॾेरा अहिड़ा थींदा, पैसे वारा अहिड़ा थींदा, उहिदेदार माण्हू अहिड़ा थींदा आ पाशर जेको नमाज़ खे ज़ाए बर्बाद करे छॾींदा। अॼु नाइल वेंदो आई जेतिरो इंसान जंहिं वटि वधारे पैसो आहे उहो नमाज़ खे ज़ाए बर्बाद करे छॾींदा, बल्कि नमाज़ खे की सम्झाइनि नथा जे नमाज़ कहिड़ो वस्तु आहे। अल्लाह अहिड़ा कई इंसान कया आहिनि, पंहिंजा ज भाउ मुसलमान पर नमाज़ खे ज़ाए बर्बाद करे वेठा आहिनि। अल्लाह उन जे बारे में फरमाए फसौफ यल्क़ौन गय्या। एतिरो ज न बल्कि उहो ख़्वाहिश नफ़्स जी पैरवी कंदा आहिनि। जीअं हुनजो नफ़्स चवंदो आहे, जीअं हुनजो जीव चवंदो आहे, हुनजे मुताबिक़ उहो हलंदा आहिनि। हुनजे नफ़्स यानी जीअं हुनखे शैतान चवंदो आहे उहो जी उहो अमल कंदा आहिनि। त अल्लाह फरमाए उन लाइ करे गय्या नामी हिकिड़ी वादी जहन्नम जी आहे, उन जे करे तयारु करे मां फसौफ यल्क़ौन गय्या। त हू अहिड़ा इंसान जेको नमाज़ खे ज़ाए बर्बाद करे छॾींदा, नमाज़ खे की सम्झनि नथा जी अल्लाह जो रुकन आहे, ये अल्लाह जो पाण मथे वाजिबी हक़ आहे। जॾहिं पाण हिन वाजिबी हक़ से सम्झासीं तॾहिं न त पाण में कई ख़ामियूं आहिनि, कई पाण में नुक़्स आहिनि, कई ऐब आई ऐं वरी चवंदुसि हिते पाण नमाज़ी वेठा आहियूं, इन नमाज़ी खे पाण खे नमाज़ी बणिणो आहे। पाण में कई ख़ामियूं आहिनि, की ख़ामियूं आहिनि ऐं पाण नमाज़ पढ़ूं था, पाण वक़्त मथे पढ़ूं था या नथा पढ़ूं, टाइम मथे पढ़ूं था या नथा पढ़ूं, ऐं नमाज़ पंहिंजी पाबंदी आहे की न आहे, बिना पहिरीं पाण खे सुधारे जो, पोइ पुठियां पाण पंहिंजे औलाद खे सुधारे जो। पण अल्लाह तबारक व तआला ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण खे हुकुम ॾिनई जे अॼु औलाद जेको हुयो 7 वारे थी वञे, 2 वारे जो थी वञे, तॾहिं नमाज़ पढ़िजो, हुनखे हुकुम ॾियो। मारे जो हुकुम आहे मारे जो। पाण हेतिरा वेठा आहियूं, इन वजह को हिकिड़ो इंसान अहिड़ो मथे आगर खणी वेंदी जीअं मुंहिंजी औलाद खे मूं मारियो आहे सिर्फ़ु एतिरे लाइ कई नमाज़ लाइ करे, हरगिज़ न। कॾहिं न कदा इल्ला माशा अल्लाह कंहिं मारियो हूंदो हिकिड़े फरा, कदा कंहिं मारियो पियो हूंदो त हिकिड़े फरा। ही मार न चवांजे त औलाद जी ज़िम्मेदारी पाण मथे बने थी जी पाण औलाद जी तरबियत कयूं। औलाद जी तरबियत न कंदासूं त कल क़यामत ॾींहुं अल्लाह तबारक तआला मूं वटि अवां वटि ज़रूरु सुवाल कंदो। ऐं पंहिंजे बचे खे तालीम ॾिरायूं, पाण क़ुरान जी तालीम ॾींदासूं त कल क़यामत ॾींहुं पाना करे क़ुरान पाना करे सिफ़ारिशी बनंदो। ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हदीस है जे अल्लाह तबारक व तआला अहिड़े शख़्स खे जे पंहिंजे औलाद खे क़ुरान सिखायो हूंदो या क़ुरान जो कारी बनायो हूंदो या क़ुरान जो हाफ़िज़ बनायो हूंदो त कल क़यामत ॾींहुं अल्लाह तबारक व तआला उनजे माउ पीउ जे सर मथे ताज रखी मथी ॾींदो। अल्लाह ईअं न मिले, उन लाइ करे पाण खे कोशिशि करणी पवंदी। पंहिंजी औलाद बिल्कुलु अॼु गाफ़िल आहे पाण आहियूं ऐं पंहिंजो ओॾा ध्यानु पण न आहियूं, ओॾा वञे पियो नथो ध्यानु, तालीम जी तरफ़ पंहिंजो ध्यानु आहे ज न समूं। चाहे उहा तालीम दुनियावी थी वई तंहिं भले दीनी तालीम ते पाण मड़े ज़ीरो आहियूं, एतिरा पर ते रहूं था भुज में मड़े ज़ीरो कुल हुनजो वजह कुरो आहे। हालांकि हुअणु ईअं खपे ऐं हिते मड़े वेठा आहियो वॾा नौजवान, इन मिणी खे दीनी इल्मु सिखणो खपे, इन में आर ऐं शर्म महसूसु न करणी खपे। ऐसी वरे जी बाई हिकिड़ी आहे सऊदी अरब में, हैर हाफ़िज़ क़ुरान बनाई, पूरो क़ुरान मूं वटि यादि, पूरो क़ुरान, उनखे कहिड़ो ज़रूरत आहे ऐसी वरे जी बाई पाण चवंदो, पण ज़रूरत आहे क़ुरान अरबी ज़बान आहे, ही जन्नत जी ज़बान आहे, पाण मिणी खे सिखणी खपे। अलिफ बा पाण खे शुरूआति करणी खपे। हींअर आउं पढ़ियलु हूंदुसि त मुंहिंजो छोकिरो मूं वटि ज़रूरु ज़रूरु पढ़ंदो, न को हुनखे अहसासु हूंदो जे आउं घणे हूंदुसि त मुंहिंजो पीउ मूंखे पुछंदो। ऐं मड़ा ज़ाल जीअं रही वेंदा त तव्हांजो औलाद पर ईअं जाइ रही वेंदो, कुल हुनखे ख़बर मुंहिंजो पीउ मुंहिंजी पुछा कोन्हे कंदो, मुंहिंजी माउ मुंहिंजी पुछा कोन्हे कंदी, त कम अज़ कम ऐं एतिरो त पढ़ो जे ऐं क़ुरान पढ़ियलु हो, ऐं जो औलाद वापसि घर में अचे त औलाद रजे जे आउं वेंदुसि त मुंहिंजो पीउ मूंखे पुछा कंदो त तूं कहिड़ो पढ़ी आहे। मंदिर जी तरफ़ पंहिंजो ध्यानु समूरो आहे ज न आहे ऐं न जाने पाण ते माहौल न आहे
या पाण ॿियनि वॾी वॾी सिटी में वञो त पंहिंजे बचनि लाइ करे उहो ट्यूशन जो अलॻि इंतज़ाम कंदा आहियूं, रुपया पैसा ख़र्च कंदा आहियूं, पर पाण खे अहसासु न आहे। पाण त 100 रुपया महीने लाइ करे तयारु न आहियूं, पंहिंजी औलाद मथे ख़र्च करण लाइ करे तयारु न आहियूं। ई जो औलाद 7 वर या 10 वर जी आहे त हुनखे पाण 2000 जो फ़ोन ॾेई ॾिनो, पर इहो अहसासु न आहे पाण खे कि पाण खे तालीम सेखारींदासूं त हिन से इंसान बनंदो। अॼु नारियूं त पंहिंजा औलाद जानवर खां पाण बदतर बनी वियो, अलाह अकबर। ऐं मोबाइल में वधारे पंहिंजा नौजवान न जाने अहिड़ियूं अहिड़ियूं गेमियूं रखनि में था। नौजवान जेको रहिया उनखे आउं 2 ॻाल्हि जी नसीहत कंदुसि, इहो मुंहिंजे मौज़ू सां तालुक़ु न आहे। नौजवान जेको बिगड़िया आहियूं उनजो असबाब 2 जई, उनजी वजह 2 जई। हिकिड़ो त इल्म जी कमज़ोरी, ॿियो आहे वक़्त जी ज़ाय। इल्म जी कमज़ोरी त आज 100%, इल्मु पाण त 0% आहे। त पाण सिखूं अचो, सिखंदासूं न त इंशाअल्लाह पाण खे अल्लाह आसानी कंदो। रब्बी यस्सिर वला तो अस्सिर, हर कमु आसान पाण थी वञे जॾहिं अल्लाह वटि दुआ मंगंदुसि त मौलाना साहिबु अलहमदिल्ला हाणे रियाज़, हिन में कोई शक न आहे। ऐं अचो मौलाना तव्हांखे सेखारींदा इंशाअल्लाह। केतिरो पाण हाणे टाइम वे न, टाइम में वधारे नथो खपे, सिर्फ़ु 2 मिंट खपनि पढ़ी लाइ करे। कई नौजवान इन ग़लति फहमी में त जेको मौलाना वेठा हूंदासीं या कलाक केरु वेंदो आहे, ग़लति ॻाल्हि आहे। आके सिखे लाइ करे सिर्फ़ु 2 थी 15 मिंट खपे बसि। इंशाअल्लाह सिखाई जी ज़िमेदारी पंहिंजी मौलाना हूंदी, आके सेखारींदा। असां जहिड़ो हूंदो त आऊं पाण अची इंशाअल्लाह सिखाए लाइ करे तयारु आहियूं असां, फ्री में, की ज़रूरत न आहे। पण सिखो त खणा कि जज़्बो त हुअणु खपे, शौक़ु त हुअणु खपे कम से कम। सिर्फ़ु 2 मिंट ॾियणो आहे, हा मड़े सिखूं, अहिड़ो न आहे जे अछी ॾाढी न थी आहे त नथो अची वेंदो। सिखे जी कोशिशि कंदासूं त अची वेंदो। न दीन इस्लाम सिखणु पाण मथे लाज़मी आहे, ज़रूरी आहे, जंहिंखां अॼु पाण कोसो दूर आहियूं। ख़ासि नौजवान खे आउं गुफ़्तगू कंदुसि, ॻाल्हि ॿोल कंदुसि, उनखे नसीहत कंदुसि चाहे नौजवान रहिया आंट जहिड़ो बणी सघे। मोबाइल में पढ़णो है तो मोबाइल में पढ़ो, ऐं मौलाना आंट समय रहिया अलहमदिल्ला इन पर पढ़ो, सिर्फ़ु 2 मिंट पढ़ो, अर्धो कलाक न। इशा पुठियां जाम टाइम पियो थो, जाम वक़्तु पियो थो। मगरिब पुठियां को पढ़े लाइ चाहे तो 2 मिंट पढ़ी सघे थो। इशा पढ़ी अलहमदिल्ला 2 मिंट पढ़ी सघूं था। मौलाना साहिबु हाज़िर आहिनि न, ई वक़्तु ज़रूरी आहे त नौजवान में जेको 2 बिगाड़ आहिनि, हिकिड़ो आहे इल्म जी कमज़ोरी। इल्म आहे जिन समूरो पाण 0% आहे। एतिरे पाण सवाल जवाब नथा कयूं। हेरा मूंखे पुछा कयां जाए सवाल जवाब कयो नमाज़ जे तालुक़ से त को पण सवाल न करे सघे। कुल्ला इल्म न आहे, जानकारी न आहे, मालूमात न आहे। हिते न जीअं हाणे इल्मु हुए ऐं वारंवार सवाल कयो मौलाना वटि, पाण बेदीन थिया वेठा आहियूं, बे इल्म थी वेठा आहियूं, पाण पिण ते रहियासीं पर पंहिंजी औलाद जेको अची वरी आहे उहो पण अहिड़ी हालत में रही वेंदी। ऐं ॿियो आहे वक़्त जी ज़ाय बर्बादी। वक़्तु पंहिंजो टाइम ईअं वञे पियो, अल्लाह रहम करे। पंहिंजो टाइम नौजवान जो नाइला वञो रुगो गेम में टाइम ॾियो, रुगो गेम में। हिन गेम खे पाण छॾे ॾियूं, हिन जा ज़िम्मेदार पण पाण पिण आहियूं। औलाद ज़िम्मेदार न आहे, पाण माउ पीउ ज़िम्मेदार आहियूं जेको पाण पिण गिनी ॾिनो हुनखे मोबाइल। वक़्तु ऐं टाइम वधारे थी वियो आहे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक दुआ कयूं त अल्लाह तबारक व तआला चवण सुनण खां वधारे पाण ॿिन्ही खे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जेको नमाज़ जो हिकिड़ो अहम फ़रीज़ो हुयो, अल्लाह तबारक पाण ॿिन्ही खे नमाज़ वक़्त मथे पाबंदी साथ ऐं नमाज़ जी हिफ़ाज़त करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जेको ॿार 4 टाइम 2 टाइम पढ़े था, अल्लाह तबारक उनखे 5 टाइम वक़्त मथे पाबंदी सां अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐं जेको ॿार 5 टाइम पढ़े था, अल्लाह तबारक उनखे वधारे यानी 5 मिंट मोहर नमाज़ का अचण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐं जेका उन 5 टाइम पढ़े था त अल्लाह तबारक उनखे तहज्जुद पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐं अल्लाह तबारक जेको ॿार नमाज़ का गाफ़िल रही उनखे अल्लाह तबारक पंहिंजी मस्जिद जे अंदरि अचण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐं पाण मथे जेको ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक पाण ॿिन्ही खे ज़िम्मेदारी निभाइण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु हसन जज़ा। ये तुम्हारा बढ़िया है। और नमाज की अहमियत के ताल्लुक से और नमाज के ताल्लुक से जिन बुनियादी और अहम बातों की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बातें आप लोगों के सामने रखी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौलाना की इल्म उम्र में बरकत दे और हम तमाम लोगों को इन बातों के अमल पैरा होने की तौफीक दे। और इसके अलावा आप लोगों को ये मुफीद मशवरा भी दिया कि दीन के ताल्लुक से जो बुनियादी और मोटी मोटी चीज़ें वो आप लोगों को सीखनी चाहिए, वो आप लोगों को सीखनी चाहिए। इस पर आप तवज्जो दें। दोस्तों इसी पर हम इख्तिताम करते हैं इस मजलिस का। कुछ आप लोगों के लिए मशरूबात का चाय या शरबत का जो इंतज़ाम हुआ हो वो आप पी लें। उसके बाद वज़ू करके हम लोगों को इशा की नमाज़ पढ़नी है। आइए मजलिस के इख्तिताम की दुआ करते हैं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।